والسلام علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم آیا 101 پہ پہنچ گئے تھے اور یہی مضمون تھا جس کو ہم پڑھ رہے تھے۔ ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں کیا چیز پڑھی تھی پچھلی دفعہ، اور اس میں کچھ چیزیں ہیں دوبارہ سے دہرا لیتے ہیں۔ یہاں نماز قصر کرنے کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ قصر کرنا کیا ہوتا ہے؟ قصر کرنا یعنی نماز کی تخفیف کرنا، یہ دو پہلوؤں سے ہے۔ اور یہ قصر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 4 رکعتیں ہیں اور اس کو 2 پڑھ لیا جائے، اور اگر 3 ہیں اور 2 ہیں جیسے کہ مغرب اور صبح کی نماز کی فرض ہیں، ان کو ویسے ہی رہنے دیا جائے، یعنی جہاں 4 ہوں گے وہاں اس کو ہاف کر لیا جائے گا۔ یہ قصر کہلاتی ہے، تخفیف یعنی نماز کی۔ اور جیسا کہ پچھلی دفعہ اس کو تفصیل سے دیکھ لیا تھا کہ اصل جو شرط ہے وہ ان خفتم ہے، کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو۔ یہ اندیشہ ظاہر ہے کہ یہ جنگ کی صورت میں ہمارے سامنے یہاں پہ آتا ہے، اور یہ حالات کے تابع ہے، یعنی حالات کے ماتحت ہے۔ یعنی یہاں پہ جو اس وقت جو صورتحال تھی اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان خفتم کی اپلیکیشن جو ہے وہ یہ کہ تم نکلے ہو جنگ کے لیے، اور تمہیں سفر میں اس طرح کی صورتحال میں یعنی یہ مرحلہ آ گیا ہے کہ جس میں تم اس وقت اندیشہ کر رہے ہو کہ تمہارے دشمن جو ہے نا تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دیں گے، کسی فتنے میں مبتلا کر دیں گے۔ یہ یفتناکم جو لفظ آیا ہے، یفتناکم الذین کفروا، یہ کہ جو اہل کفر ہیں تمہیں کسی مصیبت میں کسی مشکل میں ڈال دیں گے۔ یہ مصیبت اور مشکل کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ آگے چل کے بھی پتہ چل جائے گا، اور یہ مصیبت اور مشکل یہ ہے کہ تم پہ حملہ کر دیں گے، تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں گے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچائیں گے۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہ جنگی مراحل میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک جو کافر لوگ ہیں وہ، یعنی یہ خاص کافر ہیں، ظاہر ہے کہ یہ نکل رہے ہیں اس مقصد کے لیے، تو ان سے یہ اندیشہ تھا کہ جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ نماز کی حالت میں بھی آپ پہ حملہ کر دیں، اور وہ تمہارے واضح دشمن ہیں۔ یعنی کلیئرلی یہ بتا دیا گیا کہ وہ اس چیز کو بھی ظاہر ہے کہ معاف نہیں کریں گے۔ ان کی اخلاقیات اس طرح گری ہوئی ہیں کہ ان چیزوں کو بھی جو ہے نا وہ اپنے سامنے نہیں رکھتے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم نماز میں تقصیر یعنی قصر کر لو، یعنی اس کو کم کر لو، اس کو تخفیف کر لو، یہ بات ہے۔ اچھا، یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا اور اس کے بعد عام سفروں میں بھی اس کو شامل کر دیا، یہ بات تھی جو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھی۔ اس کے بعد جو ان خفتم کی یہاں پہ علت ہے، شرط ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے ہاں اس کو کئی ایک پہلوؤں سے غلط فہمیوں کا شکار ہو گئی یہ آیا۔ ایک یہ کہ جب ہم نکلتے ہیں تو یعنی کتنے سفر پہ نماز جو ہے نا وہ ہم اس میں تخفیف کر سکتے ہیں، قصر کر سکتے ہیں، تو یہ بھی ہماری فقہ کا جو ہے نا خاص موضوع رہا، اور اس میں اس کا فیصلہ میلوں پہ کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ مختلف رائے آتی ہے کہ 40 میل، 60 میل، یا شہر سے نکلتے ہی جو ہے نا یہ سفر شروع ہوتے ہی یہ نماز اس میں تخفیف کر دی جائے گی، اس میں قصر کر دی جائے گی۔ یہ فقہی نقطہ نظر جو ہے وہ اس چیز کو اختیار کیا گیا، یعنی اس کو ان خفتم کے ساتھ لنک نہیں کیا گیا۔ یعنی جب ہم ان خفتم کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں تو یہ جو کتنی مسافت کے بعد، کتنے سفر کے بعد آپ نے قصر کرنا ہے، یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اصل یہ آپاداپی ہے، یہ اندیشہ ہے جس میں جو ہے نا انسان پریشان ہو جاتا ہے، مشکلات میں گر جاتا ہے، کسی جلد بازی میں ظاہر ہے کہ دوسرے کام بھی کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں پھر یہ گنجائش اللہ تعالیٰ کی ذات نے رکھی ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ اس کو ہم اس اینگل سے دیکھیں کہ یہ کتنے سفر کے بعد جو ہے نا وہ یہ لازم ہو جائے گی، یعنی سفر کے ساتھ اس کا کوئی لنک نہیں ہے۔ یعنی یہ ذہن میں اصل بات رکھیں، یہ کہ سفر کے ساتھ اس کا کوئی لنک نہیں ہے۔ اس کو مزید جو ہے نا نیچے اگر آپ دیکھیں تو حاشیے میں میں تو اس کو نہیں پڑھوں گا، لیکن بہرحال آپ کے سامنے سمرائز کر دیتا ہوں۔ یہ جو سفر کے ساتھ ہے، یہ پھر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حج کے ساتھ بھی جوڑا ہے۔ حج میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ مینا میں، مزدلفہ میں اور عرفات میں یہ آپ نمازیں جو ہے نا وہاں پہ بھی قصر کرتے ہیں، اور مزدلفہ اور عرفات کی جو نمازیں ہیں وہاں پہ دو دو نمازوں کو اکٹھا بھی کر لیا جاتا ہے، یعنی جمع بھی کر لیا جاتا ہے۔ یعنی جو تخفیف کا جو پہلو ہے یہ دو پہلوؤں سے ہے۔ ایک یہ کہ نماز کی اصل جو شکل ہے اس کو کم کر دیا جائے، 4 سے 2 پڑھ لی جائیں، اور دوسرا یہ کہ دو نمازوں کو آپس میں جوڑ دیا جائے، اس کو جمع کہتے ہیں کہ دو نمازوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ تو یہ دونوں جمع کرنے کی جو تمثیل ہے، یہ ہمیں جو ہے نا وہ ساری جو اصل شکل ہے وہ ہمیں مینا، مزدلفہ اور
अराफात में नज़र आती है। वहाँ पे फिर जो है ना फ़िक़्ह की जो एक बहस है, वहाँ मुसाफ़िर और मुक़ीम की बहस, वहाँ पे फ़िक़्ह जो है ना उसके अंदर ये मौज़ू बनता है। और वहाँ पे भी ज़ाहिर है कि जब ये मौज़ू बनता है तो उसकी इल्लत बयान की जाती है कि ये मुसाफ़िर है और ये मुक़ीम है। हालाँकि अगर देखा जाए तो वो भी असल में यानी जंग की किताल ही की तमसील है। यानी जंग की और किताल की तमसील क्या है? हज जो है ये शैतान के खिलाफ एक तरह का जिहाद है। गो कि पूरी ज़िंदगी एक जिहाद होता है शैतान के खिलाफ, लेकिन उसको तमसील की सूरत में हम जो है ना ये बयान करते हैं कि वहाँ हम शैतान के खिलाफ जो है ना पत्थर मारते हैं, कंकरियाँ मारते हैं और जिस तरह एक ज़िरा पहनी होती है और एक लिबास पहना होता है जंग का, वैसे ही लिबास जो है ना एक ख़ास तरह का लिबास पहन के हम मैदान में निकल आते हैं, एहराम बाँध कर। तो ये एक पूरी जंग की तमसील है जो आपको हज में मिलती है। तो ये उस तमसील के पहलू से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना वहाँ पे भी इसको इसमें तख़फ़ीफ़ की है। अच्छा, फिर ये तख़फ़ीफ़ जो है ना सिर्फ़ वहीं तक नहीं रखी, बल्कि इसको इस तख़फ़ीफ़ को ज़रूरी नहीं कि आप मुसाफ़िर हों। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है कि ज़रूरी नहीं कि आप मुसाफ़िर हों। यानी कि बारिश हो रही है, मस्जिद में गए हैं और हो सकता है आपने देखा भी हो, 2 नमाज़ों को इकट्ठा कर दिया जाता है। तो ये 2 नमाज़ों को मिला दिया जाता है। यानी वहाँ पे भी अगर आप ये सूरत-ए-हाल देखें तो ये ज़रूरी नहीं कि आप सफ़र में हों। बाज़ औक़ात ज़ाहिर है कि आप बीमार भी हो सकते हैं। बाज़ औक़ात आप ऑफ़िस में जो है ना कोई ऐसा काम पड़ गया है, जैसे डॉक्टर के साथ ऑपरेशन का मामला है, वो कई घंटों का चल रहा है, तो वहाँ पे भी नमाज़ को जमा कर सकते हैं और तख़फ़ीफ़ कर सकते हैं। ये सारे इम्कानात जो है ना वहाँ ये पाए जाते हैं। तो ये तख़फ़ीफ़ का पहलू है, ये ज़रूरी नहीं कि आप सफ़र के साथ रह के, बल्कि जहाँ-जहाँ भी आपादापी पाई जाएगी, जहाँ-जहाँ भी इन ख़िफ़्तुम की सूरत-ए-हाल पैदा हो जाएगी, वो उसके साथ हम उसको अटैच कर देंगे। यानी अब ये सफ़र में भी जो है ना काम चलेगा और अगर कहीं मजबूर हो गए हैं, एक जगह बैठे-बैठे, जिस तरह मैंने कहा डॉक्टर्स के साथ ये प्रॉब्लम होता है, फिर भी हम इसमें तख़फ़ीफ़ कर लेंगे या खुद आप मरीज़ हो गए हैं। यानी मरीज़ हो जाना, ये भी इस चीज़ की अलामत है कि आप तख़फ़ीफ़ कर सकते हैं। अब ये तख़फ़ीफ़ किस हद तक की जा सकती है, यहाँ पे तो तख़फ़ीफ़ का जो पहलू अभी हम देख रहे हैं, ये तख़फ़ीफ़ का पहलू यानी नमाज़ को अदा कर लेना और 2 नमाज़ों को जोड़ लेना, वो पहलू है। ये तख़फ़ीफ़ की आखिरी हद क्या है? ये हम सूरह बकरा में पढ़ा है। पिछली दफ़ा भी हमने इसको देख लिया था। वहाँ पे ये है कि आप इस यानी खड़े-खड़े पैदल जो है ना, वो भी नमाज़ पढ़ सकते हैं और सवारी पे भी पढ़ सकते हैं। तो जब आप सवारी पे पढ़ रहे होते हैं, पैदल पढ़ रहे हो खड़े-खड़े पढ़ रहे होते हैं, तो इसका मतलब क्या है? फिर आप जो है ना नमाज़ को अशारतन पढ़ेंगे। यानी आप सजदा नहीं कर सकते, आप रुकू नहीं कर सकते। तो वो भी ज़ाहिर है एक जंग की हालत है जिसमें सूरह बकरा के अंदर जो है ना ये हमें बताया गया और ये ज़ाहिर है कि उसको फिर फैला दिया गया है पूरी यानी इस कसर को यानी 2 नमाज़ों को इकट्ठा करना और कसर करना, ये थोड़ा-सा मैंने इसको यानी मज़ीद कर दिया है। उसके बाद अज़ीमत और रुख़सत की बहस थी, ये भी हमने पिछली दफ़ा इसको देख लिया था कि ये असल में रुख़सत ही है और इसको अज़ीमत कहना जो है ना ज़रा थोड़ा-सा यानी ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। ये चीज़ भी जो है ना आपके सामने रहनी चाहिए। ये जो ना चंद एक चीज़ें थी जो इस नमाज़ के हवाले से आपके सामने थी। अब इसके बाद जो अगली आया आ रही है, वो बुनियादी तौर पे एक सूरत-ए-हाल है। यानी ये जो अभी 101 नंबर आया पड़ी है इसकी एप्लीकेशन है और वो एप्लीकेशन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मखसूस है। उसको अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इस आया को अप्लाई किया गया। अच्छा, हमें रिवायात से पता चलता है कि ज़ाहिर है कि ये जब आया उतरी है तो उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना इसको इस्तेमाल भी किया है। लेकिन आगे फिर कुरान मजीद ने रोक के ख़ास हदायत दी है। यानी थोड़ा-सा टाइम गुज़र जाता है, वो आगे पता चल जाता है कि वो क्या वजह है। वो ये है कि वइज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़मत लहुमुस्सलाह फ़लतक़ुम ताइफ़तुम मिनहुम मअक वलियअख़ुज़ू अस्लिहतहुम। अगर आप जो है ना इनके दरमियान हो वइज़ा कुन्त फ़ीहिम यानी अगर आप इनके दरमियान हो। इसका क्या मतलब है? यानी इसी तरह की अंदेशा की जगह पे जो है ना आप गए हैं, जिहाद और क़िताल हो रहा है और अ, उसमें आप सफ़र कर रहे हैं और ये कि आप इनके दरमियान हैं और उसके बाद अगली बात कही फ़अक़मत लहुमुस्सलाह और आप इनके लिए नमाज़ पढ़ाने के लिए खड़े हो जाते हैं। किन के लिए? यानी इन्हीं मुसलमानों के लिए आप सफ़रे क़िताल पे हैं, जिहाद करने के लिए बाहर निकले हैं और आप इनके दरमियान हैं। ये जो अल्फ़ाज़ हैं बड़े इम्पोर्टेंट हैं, मैं क्यों इसको हाइलाइट कर रहा हूँ, आगे चल के इसको मज़ीद खोलूँगा कि आप इनके दरमियान हैं और आप इनको नमाज़ पढ़ा रहे हैं। आप इनको नमाज़ पढ़ा रहे हैं। अब ये कि नमाज़ पढ़ा रहे हैं आप, तो ये कब नमाज़ पढ़ाई जाएगी? एंड जंग की हालत में तो नहीं हो सकती। जंग की हालत में सूरह बकरा में पढ़ आए हैं कि वहाँ पे तो इस चीज़
کی اجازت ہے کہ آپ کھڑے کھڑے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، سواری پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیٹے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ سارے امکانات ہیں یعنی یہاں پہ یعنی وہ سورہ بقرہ والی جو صورتحال ہے وہاں پہ. لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ ابھی جنگ نہیں شروع ہوئی یا جنگ میں کوئی وقفہ آ گیا ہے. یعنی ابھی تھوڑی سی حالت جو ہے نا وہ ہے کہ جس میں ابھی دو بدو لڑائی نہیں ہو رہی، ابھی امکان ہے کہ جو ہے نا وہ لڑائی شروع ہونے والی ہے. اچھا، یہ جو لڑائی شروع ہونے والی ہے اگر آپ دیکھیں تو عربوں کے ہاں یہ روایت تھی. روایت کیا تھی کہ جنگ جس جگہ پہ جنگ ہونی ہوتی تھی وہاں پہ جو ہے نا پڑاؤ ڈال لیا جاتا تھا، اور عمومی طور پہ جو جو آ، آ، فوج ہوتی تھی یا لڑنے والے ہوتے تھے وہاں آ کے ایک رات پہلے پڑاؤ ڈال لیتے تھے. سورہ غزوہ بدر میں بھی ایسے ہوا کہ ایک رات پہلے پڑاؤ جو ہے نا ڈال لیا گیا دونوں فریقوں نے، اور اس کے بعد غزوہ احد میں بھی ایسے ہوا کہ ایک رات پہلے دونوں فریق ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے تھوڑے سے ڈسٹینس کے ساتھ، اور وہاں پہ پڑاؤ ڈال لیا گیا، اور جنگیں اصل میں اگلے دن جو ہے نا دن کے ٹائم جو ہے نا وہ شروع ہوئی ہے دونوں، غزوہ بدر بھی اور غزوہ احد بھی. تو یہ ظاہر ہے کہ جو پڑاؤ ڈالا جاتا ہے تو اس کے دوران بھی نمازوں کا ٹائم تو آئے گا. اب وہ جو ٹائم آئے گا کیا اس وقت جماعت کی جا سکتی ہے، تو وہ ظاہر ہے یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو یہ عین جنگ کی حالت میں نماز نہیں ہے. عین جنگ کی حالت میں تو آپ انفرادی طور پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں ایک اور پہلو ہے وہ بھی آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ عین جنگ کی حالت میں آپ کو نماز پڑھنے کا موقع ہی نہ ملے. یہ پورے امکانات ہوتے ہیں نا، کیونکہ جنگ تو جنگ ہوتی ہے نا، اس میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، سارے امکانات ہوتے ہیں. اور اس میں دو دو نمازیں اکٹھی کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہیں جمع کر کے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جو ظاہر ہے کہ نماز کا جو طریقہ سکھایا ہے اس میں دو نمازوں سے زیادہ نمازوں کو بھی اکٹھا کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ غزوہ احزاب میں جو ہے نا یہ واقعہ پیش آیا، اور وہاں اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نمازوں کو اکٹھا کیا ہے، یعنی دن کی جتنی 4 نمازیں تھیں اس کو آخر میں جو ہے نا تک جو ہے نا ملتوی کر دیا ہے، اور اس کے بعد سب کو اکٹھا کیا ہے. تو یہ سارے امکانات ہیں قصر کی نماز کے اندر، لیکن عمومی طور پہ یہی ہے کہ دو دو نمازوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے. لیکن اس طرح کی اگر جو ہے نا کوئی ایکسٹریم کی سچویشن بن جاتی ہے تو اس میں ساری نمازوں کو بھی جو ہے نا اکٹھا کر سکتے ہیں. یہ یعنی جو ایگزامپلس ہیں جو سنت سے ہمیں جو ہے نا ملتی ہیں کہ اس طریقے سے یہاں پہ جو خاص موقع ہے، خاص مرحلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی جنگ کی صورتحال نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ دشمن قریبی ہے، کیونکہ آگے پتہ چلتا ہے کہ دشمن قریبی ہے. اچھا، اس کے بعد کیا کہا گیا کہ فَلْتَکُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ. اب کیا کرے کہ ایک گروہ، یعنی آپ جو آپ کی فوج میں مسلمان اہل ایمان ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. ایک گروہ آگے بڑھے، فَلْتَکُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَکُمْ، وہ آگے آئے اور آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ جو گروپ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے آ کے وہ اپنے اسلحے کو بھی اٹھائے رکھے. یعنی جنگ جب جاتے ہیں تو اس میں زرہ پہنی جاتی ہے، اس کے آپ کے پاس ایک ڈال یعنی شیلڈ ہوتی ہے، تلوار ہوتی ہے، نیزے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہا گیا کہ وہ بھی اپنے ساتھ اس کو رکھے. یہ یعنی ساتھ شامل کیا گیا ہے. یہ کیوں کیا گیا آگے چل کے اس کو ذرا زیر بحث لاتے ہیں. فَإِذَا سَجَدُوا، اور جب یہ گروہ جو ہے جو ایک گروہ آگے آ گیا ہے اگر جب یہ سجدہ کر لیتے ہیں فَلْيَكُونُ مِنْ وَرَائِكُمْ، تو یہ جو گروہ ہے یہ پیچھے ہٹ جائے، پیچھے چلا جائے، پیچھے چلا جائے. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور جو دوسرا گروہ ہے کیونکہ دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، دوسرا جو گروہ ہے وہ کیا کرے، وہ لم یصلو، ابھی تک انہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی. قرآن مجید پورا پورا جو ہے نا وہ پورا سناریو سامنے لگتا ہے کہ انہوں نے ویٹ کیا ہے. یعنی ایک گروہ آگے آیا ہے، اس نے ایک رکعت پڑھ لی ہے، اور ایک گروہ پیچھے کھڑا تھا. پیچھے کھڑا تھا، وہ کس لیے کھڑا تھا؟ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کھڑا تھا، اور وہ دیکھ رہا تھا، چوکنا تھا. ابھی انہوں نے پہلی رکعت نہیں پڑھی تھی، اب وہ دوسری رکعت میں آ کے شامل ہوں گے. ابھی تک انہوں نے نماز نہیں پڑھی. لم یصلو فل یوسلو کا فل یوسلو معک، اور وہ آگے آئیں اور پھر وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور وہ جو ہے نا آگے آ کے جب آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو وہ اب نماز پڑھیں گے. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اٹھائے رکھیں اور اپنے اسلحے کو اٹھائے رکھیں. یہ جو حذر کا لفظ ہے یہ پیچھے بھی آ چکا ہے، وہاں پہ یہ اکیلا آیا تھا، اور جب یہ اکیلا آتا ہے تو اس کا مطلب پھر وہ جو بچاؤ کا سامان ہوتا ہے، میں نے کہا بچاؤ کا سامان کیا ہوتا ہے، یعنی جو منیمم آپ کے پاس چیزیں ہوتی ہیں لڑنے والی آپ کو بچاؤ کا باعث بن سکتی ہیں، وہ جیسے زرہ ہے،
आपने लिबास पहना हुआ है ख़ास और शील्ड आपके हाथ में है, या कोई मामूली किस्म का जो है ना खंजर या कोई इस तरह की चीज़ जो है, ये आपकी बचाव की चीज़ें होती हैं। जब ये अकेला लफ़्ज़ आता है, हिज़्र का लफ़्ज़, तो इसके साथ फिर असला भी आ जाता है, यानी बचाव की चीज़ें भी आ जाती हैं, असला भी आ जाता है। लेकिन जब ये दोनों शामिल होके आएँ, तो फिर हम दोनों में फ़र्क करते हैं। यानी हिज़्र का मतलब हो जाएगा सिर्फ़ बचाव की चीज़ें, हिफ़ाज़त की चीज़ें, यानी मिनिमम चीज़ें जो आपकी हिफ़ाज़त के काम आ सकती हैं। और जब असलहा का लफ़्ज़ लिया लिया गया, तो ये जो मेन जो भी जंग और जो है ना, जैसे तलवार है आज के ज़माने में, बंदूक है या कोई और असला है, जो जिससे आप लड़ते हैं, उनको असला कहा जाता है। तो ये अपने बचाव का सामान भी लेके आएँ साथ और अपना असलहा भी लेके आएँ। अब आप यहाँ पे देखें कि असला भी जो है ना साथ है और बचाव का सामान भी साथ है। जब पहले फरीक को कहा गया था कि वो पहली रकत में शामिल हों, तो उसके लिए सिर्फ़ असलहा का लफ़्ज़ आया था। तो जब असले का मतलब ये है कि ये एक्सट्रीम एग्ज़ाम्पल है, तो इसके साथ बचाव का जो सामान है, वो तो ऑटोमैटिकली इसके अंदर आ जाता है। ठीक है? तो इस तरीके से कुरान मजीद के जो है ना तकाबल से हम चीज़ों को समझ जाते हैं कि जो पीछे बात कही थी असलिहतहुम, तो उसके अंदर हिजरहुम भी शामिल था। तो ये यानी इसको फिर अगर कुरान मजीद रिपीट कर देता वहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को जो है ना, वो अच्छा नहीं लगता। यानी वो यानी डुप्लीकेशन जो है ना हो जाती है एक चीज़ की, उसको इस तरीके से। लेकिन उसको उस तरह की उससे बचाने के लिए कि चीज़ें बार-बार आ रही हैं, उससे एक रंग और खूबसूरती टेक्स्ट के अंदर पैदा करने की कुरान मजीद इस तरीके से जो है ना चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहा होता है। अच्छा, उसके बाद है वद्दल्लज़ीना कफ़रू लौ तग़फ़ुलूना अन अस्लिहातिकुम व अम्तियातिकुम फ़यमीलूना अलैकुम मैलतन वाहिदा। ये जो कुफ़र करने वाले लोग हैं, अहले कुफ़ार हैं, ये चाहते हैं कि तुम गाफ़िल हो जाओ। तुम गाफ़िल हो जाओ, किस चीज़ से गाफ़िल हो जाओ? अपने असले से गाफ़िल हो जाओ और अपने सामान से जो है ना वो आप गाफ़िल हो जाओ। अम्तियातुम, ये जो अम्तियातिकुम जो लफ़्ज़ आया है, ये मता जो लफ़्ज़ है उसकी जमा है। मता की जमा है। ये ज़ाहिर है कि जब आप जंग में जाते हैं तो आपके साथ महज़ असला नहीं होता, बचाव की चीज़ें नहीं होती, और चीज़ें भी साथ शामिल हो जाती हैं। यानी ये कि आपके पास सामान है, मता है, और ये तीनों चीज़ें यानी शामिल हो गई। आपकी बचाव का सामान है, असला है, और उसके बाद मालो मता भी साथ आपने लेके आते हैं, घोड़े लेके आते हैं, खाने-पीने का सामान लेके आते हैं, और हो सकता है और भी कुछ चीज़ें साथ उठा लें, जो ज़रूरत पड़ती है मैदान जंग के अंदर। तो ये कुफ़ार क्या चाहते हैं कि तुम जो है ना वो गाफ़िल हो जाओ, और किस चीज़ से? अपने असले से और अपने मालो मता से। अब यहाँ पे अस्लिहातिकुम का लफ़्ज़ आया है, तो इसका मतलब ये है कि हिज़्रहुम इसके अंदर शामिल है। और कुरान ने फिर जो है ना एक और लफ़्ज़ का इज़ाफ़ा किया है, व अम्तियातिकुम, यानी आपके पास साथ जो सामान है, वो भी ज़ाहिर है कि आप लोगों के लिए बड़ा अहम है, और आप लोग उससे गाफ़िल हो जाओ, और वो क्या करें? फ़यमीलूना अलैकुम अलैकुम मैलतन वाहिदा, तो वो आपके ऊपर यकबारगी के साथ हमला करें। ये यमीलूना का जो लफ़्ज़ है, ये माला यमीलू, ये कुरान मजीद के अंदर जो है ना मुख्तलिफ शेड्स के साथ ये इस्तेमाल होता है। ये माला जब अला के साथ आता है, जिस तरह हमारे उर्दू में तो इस तरह नहीं होता, लेकिन इंग्लिश में ये एग्ज़ाम्पल्स के साथ जो है ना वो हम इसको समझ लेते हैं। जैसे टू गिव आउट, यानी इसका कुछ और मतलब हो जाता है, ठीक है? टू गिव इन, इसका कुछ और मतलब हो जाता है। यूँ ही साथ प्रीपोज़िशंस लगती हैं, तो अल्फ़ाज़ के माने जो है ना वो चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे ही अरबी ज़ुबान के अंदर भी ऐसे होता है कि जब उसके साथ प्रीपोज़िशंस लगती हैं, तो उसके माने चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये माला यमीलु मिलान रखना के मानों में भी आता है। जब इसके बाद इला लग जाता है प्रीपोज़िशन, तो ये मिलान यानी किसी तरफ रुझान रखना, मिलान रखना, उसके लिए इस्तेमाल हो जाता है। जब ये माला यमीलु का लफ़्ज़ उसके बाद अला आ जाता है, तो इसका मतलब होता है हमला करना। देखें ना कितना फ़र्क पड़ गया। माला के बाद जब अन आता है, तो इसका मतलब होता है कि उससे कन्नी कतरा जाना। माला इला इला यानी उसकी तरफ राग़िब हो जाना, उसकी तरफ चले जाना, और माला अन यानी उसका बिल्कुल अपोज़िट होगा, यानी उससे मुँह मोड़ लेना, उससे कन्नी कतरा जाना। और माला अला जब इस तरह आता है प्रपोज़िशन, तो इसका मतलब होता है हमला करना। तो यहाँ पे हमला करने के मानों में है। और मईलतन यानी फिर उससे यानी उसका ये इस्म आया है, नाउन आया है किससे? यानी पिछली बात से, कि वो तुम पे वाहिदा का लफ्ज़ आ गया है कि वो एक ही हमले में, एक ही हमला, यानी इसको हम यकबारगी का हमला कहते हैं, कि अचानक सारे इकट्ठे मेरे पे जो है ना आपके ऊपर हमला करते हैं। अच्छा, ये जो आखिरी ये सेंटेंस जो आया है कि अहले कुफ़ार चाहते हैं कि तुम अपने असला और अपने सामान से गाफ़िल हो जाओ, और उसके बाद तुम्हारे ऊपर वो जो है ना यकबारगी के साथ वो हमला कर दें। ये एक तरह का तसव्वुफ़ सॉरी एक तरह का तसव्वुर
ایک طرح کا جو ہے نا امپریشن یہ آ سکتا ہے دشمنوں کو کہ یہ تو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ تو غافل ہو جاتے ہیں، ان کو کیا دنیا کے جمیلوں سے کیا چکر۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنگ ہے اور اس میں جو اسباب ہیں وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں، یعنی یہ دنیا دارالاسباب ہے، آپ اللہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن تدبیر جو ہے نا وہ آپ نے چھوڑنی نہیں ہے۔ تدبیر پہ بھروسہ جو ہے وہ بھی قرآن مجید سکھاتا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ تو ہم نے ہمہ وقت کرنا ہے، توکل ہے، بھروسہ ہے، لیکن کیا تدبیر پہ، اسباب پہ اس کو چھوڑ دینا ہے، یا عمومی طور پہ ہمارے ہاں مسلمانوں کا مزاج بن گیا ہے کہ وہ چھوڑ دیتے ہیں اس وقت کے مسلمان، یعنی سارا زور جو ہے وہ اللہ پہ ڈال دیتے ہیں، اللہ کو آزمانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے، قرآن مجید کے نقطہ نظر کے مطابق بات غلط ہے۔ یعنی ایک بڑا مشہور واقعہ جو ہے نا، جو موجودہ جو بائبل ہے، نیو ٹیسٹمنٹ، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے نا وہ ایک دفعہ شیطان آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ تم اس پہاڑ سے کود جاؤ، اگر تم واقعی اللہ پہ یقین رکھتے ہو پھر میں دیکھتا ہوں وہ کیسے تمہیں بتاتا ہے، بچاتا ہے۔ یعنی شیطان کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، تو آگے ان کا جو جملہ ہے بڑا خوبصورت ہے کہ دور ہو مجھ سے، اللہ کا کام مجھے آزمانا ہے، میرا کام اللہ کو آزمانا نہیں۔ ہم لوگ جو ہے نا اللہ کو آزمانے نکل آتے ہیں، حالانکہ اللہ کا کام ہے آزمانا۔ اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ دیکھو جنگ ہے، جنگ کے اندر نہ تم اپنے بچاؤ کا سامان جو ہے نا چھوڑ سکتے ہو، نہ اسلحہ چھوڑ سکتے ہو، نماز پڑھنے کا موقع آ گیا ہے، نماز یقیناً جو ہے نا میری یاد کے لیے تم پڑھ رہے ہو، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اسباب کو چھوڑ دو۔ یہ بڑی امپورٹنٹ جو ہے نا یہاں پہ یہ پہلو ہے، اور یہ اس جگہ پر جہاں اللہ کا وعدہ ہے مدد کا، یہ وہ جگہ ہے، میں بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول بنفس نفیس وہاں موجود ہیں، اور اس رسول کے ساتھ معاملہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ یقیناً جو ہے نا سارے تتر بتر ہو جائیں گے، یہ سارے مارے جائیں گے، غلبہ تمہیں ہی آئے گا اور تمہارے ساتھیوں کو آئے گا۔ لیکن کیا اس سارے مراحل میں جو ہے نا ہم تدبیر کو چھوڑ دیں، اسباب کو چھوڑ دیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے، اور یہ کہ دوسروں کو بھی یہ امپریشن نہیں دینا، یہ اصل چیز جو ہے جو اس چیز کو اور انٹینسیفائی کر دیتی ہے کہ اپنے دشمن کو بھی یہ امپریشن نہیں دینا کہ یہ غافل ہو گئے ہیں اسباب سے، تدبیر سے۔ ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم وامتیاتکم، نہیں، ان کو بھی امپریشن نہیں دینا، الرٹ ہیں۔ اس سے ایک اور پہلو نکل آتا ہے کہ اگر فرض کیا انہوں نے حملہ کر دیا تو اب نماز جاری رکھیں گے یا توڑ دیں گے؟ توڑنا پڑے گا، یعنی اگر وہ امپریشن دے دیا آپ نے اور وہ آ گئے ہیں تو پھر نماز توڑنی پڑے گی۔ یعنی یہ کہ جو دنیاوی طور طریقے ہیں وہ نہیں چھوڑے جائیں گے، نہیں چھوڑے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں فقہ میں جو ہے نا یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ کے جوتے کو چوری کر کے دوڑا تو فوری پکڑے، بھائی یہ کیوں تو یہ اپنے سامان سے بھی جو ہے نا آپ نے آگاہ رہنا ہے، اسے غافل نہیں ہونا۔ یہ نہیں کہ جو آپ کے ساتھ جو مرضی آئے مذاق کرے اور جو ہے نا آپ کے ساتھ کھیل جائے اور آپ کہیں گے آپ غفلت میں جو ہے نا نماز پڑھ رہے تھے، ایسا نہیں ہے، آنکھیں کھول کے نماز پڑھی جائے۔ یعنی اللہ کے ساتھ بھی لگاؤ اپنی جگہ جاری و ساری رہے، لیکن یہ کہ دنیا کے جو معاملات ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ جاری و ساری رہیں گے، اس کو بھی ظاہر ہے کہ ساتھ لے کے چلا جائے گا۔ آگے کہا ہے ولا جناح علیکم ان کان بکم اذی من مطر او کنتم مرضی، آگے کہا ہے کہ اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ گناہ کا جو لفظ آتا ہے اس کا اجازت ہوتی ہے کہ یہ کوئی، میں آپ کو روک نہیں رہا۔ کیا مذائقہ نہیں ہے، کوئی کیا گناہ نہیں ہے؟ وہ یہ کہ تم جو ہے جب تمہیں کوئی تکلیف ہو، ان کان بکم اذم، یہ جو لفظ آتا ہے اذن کا، یہ تکلیف کے لیے آتا ہے۔ اب یہ تکلیف کوئی بھی ایکس وائی زیڈ تکلیف ہو سکتی ہے، مریض ہونا بھی تکلیف ہوتی ہے، یا کوئی اور ایکس وائی زیڈ کو ہرڈل آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی یہاں پہ اذن کا ہے۔ اب اس کے بعد دونوں مثالیں دے دی کہ وہ کون کون سی ہیں جو مصیبت آ سکتی ہے، تکلیف آ سکتی ہے۔ وہ مطر یہ کہ بارش ہو جاتی ہے، یا تم مریض ہو جاتے ہو، او کنتم مردا، اور یا یہ کہ تم یہ کہا گیا کہ تم مریض ہو جاتے ہو، اس ساری صورتحال میں تو ان تدعوا اسلحتکم، اور اس کے بعد اپنا اسلحہ جو ہے نا نماز کے دوران آپ نیچے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ پیچھے کہا گیا تھا نا
کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے بھی آپ نے اپنے حفاظت کا سامان بھی ساتھ اٹھائے رکھنا ہے اور اسلحہ بھی اٹھائے رکھنا ہے۔ اور یہاں پھر ایک اور رخصت دے دی کہ کیا یہ ہر صورت میں ہی ایسے ہی ہوگا؟ تو نہیں سوری آگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا بتایا ہے کہ اگر فرض کیا بارش ہو رہی ہے اور وہاں پہ مشکل ہو جاتا ہے چیزوں کو جو ہے نا سنبھالنا، اپنے سامان کو بھی سنبھالنا، اپنے اسلحے کو بھی سنبھالنا، اپنے بچاؤ کے چیزوں کو بھی، تو یہاں پہ کہا گیا کہ اپنے اسلحے کی حد تک جو ہے نا چیزوں کو نیچے رکھ دو، وَخُذُوا حِذْرَکُم، لیکن جو بیس لائن ہے اپنے بچاؤ کا جو سامان ہے وہ تو آپ نے اٹھائی رکھنا ہے۔ بیس لائن کیا ہے؟ یعنی بتایا کہ وہاں جو لباس ہوتا ہے جنگی، زرہ جس کو کہا جاتا ہے، یا جو نا شیلڈ وغیرہ کا جو چھوٹا کوئی اسلحہ آپ کے پاس ہوتا ہے تو وہ ضرور رکھنا ہے۔ یہاں پہ چیزیں اسلحہ اور حذر کا لفظ جو ہے یہ بار بار آ رہا ہے، اس لیے میں سب کو ڈیفرینشیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ظاہر ہے کہ کیوں فرق آ رہا ہے اس کی وجہ سے۔ اس کے بعد ہے ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، یہ وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ریاض بھائی نے جو بات کہی تھی کہ دارالاسباب ہے، وعدہ ہے ان منکرین اسلام کو جو ہے نا کلا کما کرنے کا، ان کو ختم کرنے کا، تباہ و برباد کرنے کا، تو اللہ نے اس کو رپیٹ کر دیا ہے کہ میں نے ان کے کافروں کے لیے ایک عذاب مہین، ذلت امیز عذاب تیار کر رکھا ہے جن سے آپ نے لڑنا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ دونوں پہلو ہیں اس کے اندر۔ ذلت امیز جو ہے نا عذاب تیار کر رکھا ہے، یہ جب پچھلی بات کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہی ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے نا میں اسی کو ریپیٹ کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اسباب کو، جو میں اسباب بتا رہا ہوں اس کو لازمی پکڑنا ہے، تم نے تدبیر بھی کرنی ہے، اسباب کو بھی پکڑنا ہے، یہ دونوں چیزیں لازمی ہوں گی، کیونکہ اوپر یہی بات یہی موضوع تھا نا کہ اس باب کو بھی، اسباب کیا ہے؟ اسلحہ اور بچاؤ کی چیزیں، تدبیر کیا ہے کہ آپ نے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اس کو ادا کر لیا ہے، تو یہ تدبیر ہے، یعنی تاکہ تھوڑا وقت بچایا جائے اور اس میں ایک گروہ پیچھے رہے اور وہ چوکنا رہے، دشمن حملہ نہ کر دے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تدبیر کو بھی سامنے رکھنا ہے اور اسباب کو بھی سامنے رکھنا ہے، تم یہ کام کرو، یعنی تم کون کرو؟ یعنی اہل ایمان کو کہا گیا کہ تم یہ کام کرو، لیکن جو دوسرا وعدہ ہے آپ کے ساتھ کہ ان کو میں نے لازمی طور پہ شکست دینی ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو تنہ تنہا چھوڑ دوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اسباب پہ بھی بھروسہ کرو اور تدبیر پہ بھی بھروسہ کرو، لیکن جو کل کو جو کام کرنا ہے، یعنی فتح اور یعنی غلبہ دینا ہے، وہ بھی تم نے کرنا ہے۔ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ وہ میں اپنے طریقے سے وہ کروں گا، اس کا نتیجہ میں نکالوں گا، لیکن جو تدبیر تمہیں کہی جا رہی ہے، جو اسباب کا سہارا جو ہے نا تم سے کہا جا رہا ہے، اس کو یہ تم یہ کام کرو، نتائج کو میرے پہ چھوڑ دو، اس کے بعد توکل کرو، بھروسہ کرو، کوئی تکلیف آتی ہے تو اس پہ صبر کرو، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو فتح ہوتی ہے یا اس کے بعد غلبہ ہوتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، یہ انسانوں کے اختیار میں جو ہے نا کہاں، انسان تدبیر بھی کر لیتے ہیں پھر بھی جو ہے نا نقصان اٹھاتے ہیں، یا ان کے پاس اسباب ہوتا ہے پھر بھی شکست کھا جاتے ہیں، یہ سارے امکانات ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ پھر وعدہ کیا جا رہا ہے کہ تم تدبیر، یہ والی تدبیر کرو، تم یہ اسباب سے کام لو، لیکن جو آخری نتیجہ ہے اس کو میرے پہ چھوڑ دو، میں جو ہے نا یقینی طور پہ ان کو اس عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ اچھا، اب یہاں پہ جو شروع میں نے بات کہی تھی کہ یہاں پہ دو گروہ بنا دیے گئے نماز پڑھنے کے لیے، جب یہ روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب یہ پہلا حصہ جو ہے نا یہ نازل ہوتا ہے جس میں قصر کرنے کی بات کہی گئی تھی کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب یہ یعنی 101 آیا نازل ہوئی ہے تو اس کے کچھ عرصے بعد یہ دوسری جو ہے نا آیا نازل ہوئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تھوڑی دیر میں جو ہے نا آیا نمبر 103 بھی پڑھ لیں گے تو وہ بیسیکلی 103 جو ہے وہ 101 کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، درمیان میں ایسے لگتا ہے کہ یہ درمیان میں تھوڑے عرصے بعد جو ہے نا کوئی یہ کلام اترا ہے اور اس کو ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، ابھی جو کچھ پڑھا ہے یہ ظاہر ہے کہ بات کا ہے۔ روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب پہلی جو ہے نا یہ آیت نازل ہوتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ آپ خود 4 رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے اور صحابہ کرام جو ہیں وہ 2 پڑھتے تھے۔ آپ کیسے 4 پڑھتے؟ آپ ایسے 4 پڑھتے کہ اگر ظہر ہے، عصر کا ٹائم ہے تو پہلی 2 جو ہے نا وہ ایک گروہ پڑھ رہا ہوتا اور دوسری 2 جو ہے نا دوسرا گروہ پڑھ رہا ہوتا۔ میری بات سمجھ رہی ہے نا؟ ابھی 102 جو ہے نا وہ نازل نہیں ہوئی تھی تاکہ جو مسلمان ہیں، صحابہ کرام ہیں، وہ تو اپنی کسر کر لیں، لیکن اس میں ایک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ مکمل نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ پیچھے کہا گیا تھا نا کہ تمہارے لیے اجازت ہے، الیس علیکم جناح، آپ پوری بھی پڑھ سکتے ہیں، آدھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوری پڑھ رہے تھے۔
मेरी बात समझ रहे हैं ना? और सहाबा किराम जो है ना वो कसर कर रहे थे। फिर उसके बाद जब ये आया नाज़िल हुई, तो अल्लाह ताला की ज़ात को ये पसंद नहीं आया कि सहाबा किराम जो हैं, वो तो कसर करें और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, वो पूरी पढ़ें। तो फिर ये सारी मुश्किल से निकालने के लिए अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है ना ये बताया कि ये जो है, आप ऐसा करें कि आप भी कसर करें। कौन कसर करे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो भी कसर करें और सहाबा इकराम भी कसर करें, दोनों एक ही लेवल पे आ जाएँ। दोनों को यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ज़्यादा तकलीफ देना गवारा नहीं किया अल्लाह ताला की ज़ात ने। जब एक हुक्म आ गया है, तो क्यों जो है ना इस तकलीफ से गुज़ारा जाए कि वो एक तो दुरानिया लंबा हो जाएगा, ज़ाहिर है कि दुश्मन का सामना है। तो जब तख़फ़ीफ़ की इजाज़त आ गया, तो तख़फ़ीफ़ जो है इमाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वहाँ पे मौजूद हैं, बिनफ़्स नफ़ीस मौजूद हैं, तो वो भी तख़फ़ीफ़ करें। जब वो तख़फ़ीफ़ करेंगे, तो अब उसके बाद अगर वो तख़फ़ीफ़ करके 2 रकात नमाज़ पे आ गए हैं और एक गिरोह जो है 1 रकत पढ़ेगा और जो बाकी गिरोह है, वो जो दूसरा गिरोह है, पहले वाला पढ़ के पीछे हट जाएगा और दूसरा गिरोह आगे आ जाएगा। अब जो पहले वाला गिरोह है, उसने कैसे पढ़ना है? अब उसकी भी दूसरी रकत तो है ना, अब उसने कैसे पढ़ना है? इसके लिए 2 सूरतें इख्तियार की गई। ये भी हमें रिवायत से पता चलता है। इसके लिए 2 सूरतें क्या इख्तियार की गई कि अगर मौका होता, ये मौके के मुताबिक जो है ना ये चीज़ थी, अगर मौका होता, तो वो इस तरह कर लेते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पहली रकत जो है ना पढ़ी गई और उसके बाद आप उठे नहीं, बैठे रहे, तवक्कुफ़ फरमाया, बैठे रहे और दूसरी जो यानी जो पहले ग्रुप वाले लोग पीछे हटे थे, उनको मौका दिया कि वो अपनी नमाज़ अकेले अगली रकत जो है ना पढ़ लें। जब वो पढ़ लें, पीछे हट जाएँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े होते थे। ठीक है ना? ताकि जो बाद वाली जमात है वो आए, क्योंकि पिछली जमात ने पहली जमात जो ग्रोह था उसने तो नमाज़ पूरी कर ली अपनी, 1 रकात अकेले पढ़ के। और जब दूसरा ग्रोह आएगा, अब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा होगा और आप सलाम फेर लेंगे, आपकी भी पूरी हो जाएगी नमाज़। फिर वो जो दूसरा ग्रोह जो आया था, वो भी अपनी 1 रकत जो है अकेले पढ़ लेगा। बात वाज़ेह हो गई? एक सूरत-ए-हाल ये थी। ये एक सूरत-ए-हाल थी। यानी पहला कॉम्बिनेशन तो अल्लाह ताला की ज़ात ने ख़त्म कर दिया ना, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी पढ़ रहे हैं और सहाबा इकराम जो है ना वो आधी-आधी पढ़ रहे हैं। दूसरा जो कॉम्बिनेशन हमारे यानी हमारे सामने ऑप्शन आता है, वो ये कि आप जो है ना, आप भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है ना तक़सीर कर रहे हैं, यानी उसका असर कर रहे हैं। सहाबा इकराम जो है ना वो एक-एक पढ़ रहे हैं, जमात के साथ और एक-एक रकात जो है ना वो तन्हा पढ़ रहे हैं। अब तीसरी सूरत-ए-हाल क्या हुई? तीसरी सूरत-ए-हाल ये हुई कि आप जब पहली रकत के बाद जो है ना तवक्कुफ़ फरमाया करते थे, तो आपने नहीं फरमाया, आप उठ खड़े हुए। उठ खड़े हुए, तो अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये है कि जो पहला गिरोह है, अब वो पीछे हट जाएगा, पीछे चला जाएगा। हो सकता है कि वो नमाज़ ना पढ़े अगली रकात, ये पूरा इम्कान है कि ना पढ़े और हो सकता है कि वो पढ़ ले। अब दूसरा गिरोह आएगा, वो भी एक ही रकत पढ़ेगा और वो उस सूरत-ए-हाल में जब वो दूसरा गिरोह आके दूसरी रकत पढ़ेगा, तो हो सकता है कि दूसरी रकत वो भी पढ़े या ना पढ़े। पढ़ना लाज़िम है, ऐसा नहीं कि वो छोड़ देंगे। एक-एक रकत हुई है ना, अब दूसरी जो रकत पढ़ने का जो मौका है, वो डिपेंड करता है हालात पे। इनफ़रादी तौर पे पढ़नी है और उनकी कसर जो है, वो पूरा इम्कान है कि 100 मीटर पीछे हट के खड़े-खड़े पढ़ लें, सवारी पे पढ़ लें, जिस तरह सूरह बकरा में आया है, या प्रॉपर तरीके से नमाज़ पढ़ लें, 1 रकत यानी रुकू करके और सजदा करके। मेरी बात वाज़ेह हो गई ना? यानी ये कि ये जो पीछे हट जाना है और चले जाना है, उसके पूरे इम्कानात हैं कि आप अकेले भी पढ़ लें, अकेले नहीं पढ़नी है ना वैसे भी तो, या उसको खड़े-खड़े पढ़ लें या उसको प्रॉपर रुकू और सुजूद के साथ पढ़ लें। तो ये तीनों ऑप्शन जो है ना, ये मुसलमानों ने किए। अब इससे बाद फिर एक कन्फ्यूजन पैदा हो गई। जब इतनी सारी रिवायत सामने आ गई, ये तीनों ऑप्शन सामने आ गए, तो फिर इस पे जो है ना फिर हमारी फ़िक़्ह जो है ना, वो फिर वहाँ पे ऑप्शंस में बँट गई कि ये बेहतर है, ये बेहतर है, ये बेहतर है। लेकिन जब हम इसको कुरान की रोशनी में देखते हैं, तो चीज़ें ऑटोमैटिकली क्लैरिफ़िकेशन पे आ जाती हैं। अब उसके बाद क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बता दिया गया था कि आपके लिए अगर कसर कर रहे हैं, तो ये सबके लिए होगी। सिर्फ़ जो है ना सहाबा इकराम के लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी होगी। तो उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी का एक ये हैबिट बना ली कि जब भी वो सफ़र पे नहीं जाया करते थे, तो तब जो है ना वो कसर कर लिया करते थे। अब वो सफ़र पे जाना और कसर कर लेना क्योंकि वो इतना ज़्यादा हुआ, जिसकी बुनियाद पे बाद में बाज़ लोगों को जो है ना ये ख़्याल हुआ कि ये शायद वाजिब है। ये पिछली दफ़ा वाजिब की जो है ना
बात हुई थी वो भी बेसिकली थोड़ी सी रवायात से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई। लेकिन अगर वो कुरान की रोशनी में देखें तो चीज़ें वो जो है ऑटोमेटिकली हल हो जाती हैं। जब हम बाहर यानी रवायात की रोशनी में देखते हैं तो ज़ाहिर है कि वो भी कुरान बता रहा है कि इसकी वजह क्या थी। ये चीज़ वाज़ेह हो गई। अच्छा, अगली आया की तरफ आते हैं। अगली आया की तरफ जब हम आया नंबर 103 पे जाते हैं, तो ये बेसिकली 101 के साथ जुड़ी हुई है। दरमियान में ये एक इसका एक और पहलू है जो पिछली अभी 102 आया पड़ी है। इसका ये पहलू ये कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास है। यहाँ पे भी 2 राय जो है ना, इसमें हमारे यहाँ बँट गए हैं कि क्या हर दौर के लिए होगी या सिर्फ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास है। तो यहाँ पे उस्ताद मोहतरम का और हमारा जो नुक्ता नज़र है, वो ये कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास थी। इसके अंदर 2 जो फ्रेज़ेज़ हैं, वो खुद डिफ़ाइन कर रही हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास है। व इज़ कुन्त फ़ीहिम, आप इनके दरमियान हैं। दूसरा है कि आप नमाज़ पढ़ाना चाहते हैं, फ़अक़मत लहुमुस्सलाह, और आप खुद खड़े हो गए हैं बिनफ़्स नफ़ीस नमाज़ के लिए। और अब सहाबा इकराम का ये ख्वाहिश होती थी कि जहाँ नबी खड़े हो जाएँ, हम क्यों पीछे रह जाएँ? मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ये ख्वाहिश जो है, ये उनके यहाँ यानी उनके दिलों के अंदर यानी कूट-कूट कर जो है ना, ये भरी हुई थी। ये ज़ाहिर है कि एक नबी और पैरोकार जो है ना, उनका आपस में ताल्लुक है। अल्लाह ताला की ज़ात ने इसको सराहा है। यानी यहाँ पे ये भी कह सकती थी अल्लाह ताला की ज़ात कि आप क्यों नहीं ऐसा कर लेते? एक से ज़्यादा नमाज़ें पढ़ा लें। किसी नमाज़ की जो है ना इमामत हज़रत उमर फारूक करवा लें, किसी अबू बकर सिद्दीक करवा लें, किसी की आप करवा लें, लेकिन नहीं किया। वजह ये है कि किसी के अंदर ये जुर्रत ही नहीं है। नबी खड़े हों और वहाँ पे मुख्तलिफ जो है ना एक ही वक़्त में नमाज़ें हो रही हों, मुख्तलिफ जगहों पे जमात हो रही हो। तो ये बेसिकली वो ख़्वाहिश है सहाबा इकराम की कि अगर नबी खड़े हैं तो हम पीछे नमाज़ पढ़ेंगे। इसका लिहाज़ किया है। अल्लाह ताला की ज़ात ने इसका यानी बेलिहाज़ी नहीं की। मुसलमानों की इस ख़्वाहिश का पूरा एहतराम किया है और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इसमें इसको सराहा जाना चाहिए। यही तो चीज़ है कि नबी के साथ जो ताल्लुक है उम्मतियों का या जो है ना सहाबा इकराम का, वो वाज़ेह तौर पे हमें नज़र आता है। तो ये जो पहलू है ये सिर्फ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास है। अब हम जो है ना ये फ़ैसला नहीं कर सकते कि हम भी यही काम करेंगे। ये इस चीज़ पे ज़ोर देना ये ठीक नहीं है। यानी नमाज़ जंग के दौरान जिस तरह आज के दौर की जंगें हैं, ये इम्कान ही ख़त्म हो जाता है कि वहाँ पे जमात हो। अपने इलाकों में तो हो सकती है, लेकिन मैदान जंग में कैसे हो? तो वहाँ पे हो सकता है नमाज़ें एक से ज़्यादा इकट्ठी करनी पड़ें, इशारतन पढ़नी पड़ें, ये सब कुछ चलेगा, सब कुछ चलेगा। लेकिन ये कि अब हम इमाम खड़े हों और नमाज़ें कुराएँ जमात कराएँ, ये उसके इम्कानात जो है ना बाज़ औक़ात नहीं होते। और उसमें अगर होता भी है इम्कान तो एक से ज़्यादा जो है ना वो इमाम खड़े होंगे, मुख़्तलिफ़ जगहों पे खड़े होंगे, मुख़्तलिफ़ टाइम पे खड़े होंगे और नमाज़ करवा लेंगे अपने-अपने मौका महल के मुताबिक। ये चीज़ है जिसको सामने रहना चाहिए। ये आया नंबर 102 के साथ जो है ना ज़ाहिर है ये वाज़ेह कर दिया। आगे जब मैंने कहा कि आया नंबर 103 जो है ये 101 के साथ जुड़ी हुई है। दरमियान में एक वाक़या आ गया और उसको जो है ना ज़ाहिर है उसको हैंडल किया है यहाँ पे। वो है फ़ाइज़ा क़ज़य्तुमुस सलाता, और जब तुम नमाज़ पढ़ चुको, अब ये कौन-सी नमाज़ पढ़ चुको? ये कसर वाली नमाज़ पढ़ चुको और फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम, उसके बाद अल्लाह का ज़िक्र करो, खड़े-खड़े, क़ियामन खड़े-खड़े, व क़ुऊदन बैठे-बैठे, व अला जुनूबिकुम और अपने पहलुओं पे। ये अल्लाह का ज़िक्र करो। ये अल्लाह का ज़िक्र करना क्या चीज़ है? ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये कि तर्जुमा नीचे उस्ताद मोहतरम ने किया है, हम इसको ज़िक्र के तौर पे तर्जुमा करते हैं। मैंने भी जानबूझ के ज़िक्र ही किया है, लेकिन नीचे तर्जुमा देखें तो हर हाल में याद करते रहो। ये ज़िक्र जो है, ये असलन ये याद करने ही को कहते हैं। हमारे यहाँ जब भी ज़िक्र का कोई लफ़्ज़ सामने आता है, तो कुछ रसूम हैं, कुछ वज़ीफ़े हैं, कुछ तस्बीहें हैं, जिनको हम जो है ना वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये वो ज़िक्र नहीं, याद रखें, ये वो ज़िक्र नहीं है। नमाज़ किस लिए पढ़ी जाती है? नमाज़ हमें दूसरी जगह पता चलता है, अकीमिस्सलाति लिज़िक्री। नमाज़ को कायम करो मेरी याद के लिए, ठीक है? यानी नमाज़ को कायम करो मेरी याद के लिए।
اللہ تعالیٰ کی یاد کیا چیز ہے؟ ذکر ہی کہا، ذکری. اب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا چیز ہے، سوری ذکر کیا چیز ہے؟ یہ ذکر اصل نماز میں جو آپ نے اللہ کو یاد کیا ہے، دوسری نماز کے آنے تک، دو نمازوں کے درمیان جو ہے، اللہ کو جس طرح آپ نے حاضر و ناظر جان کر نماز پڑھی ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، ایسے ہی جب زندگی کے معاملات نمٹاؤ، نماز سے باہر نکلو گے، مسجد سے باہر نکلو گے، تو مجھے یاد رکھنا، قدم قدم پہ مجھے یاد رکھنا. کوئی ایسا کام کر کے نہ آ جانا کہ ان دو نمازوں کے درمیان جو ہے نا میرے سے بغاوت ہو جائے. ٹھیک ہے. اب آپ ظاہر ہے کہ دو نمازوں کے درمیان کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ آپ کاروبار کریں گے، کام کریں گے، کھانا کھائیں گے، پانی پیئیں گے، ہو سکتا ہے جاگیں گے، ہو سکتا ہے آپ سوئیں گے. تو وہ سارے کام جو ہے، اگر کوئی اللہ کی نعمت ملتی ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی تحمید بیان کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں. اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ سے ایسی تکلیفوں پہ جو ہے نا وہ پناہ مانگتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ یہی ذکر ہوتا ہے، یہی ذکر ہوتا ہے. اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو استغفار کر لیتے ہیں، یعنی آپ کی زبان پہ جاری شاری ہو جاتا ہے، آپ ندامت اختیار کر لیتے ہیں. یہ دو نمازوں کے درمیان یہی ذکر ہوتا ہے. یعنی دین پہ قائم رہنا، اللہ کو یاد رکھنا، ہمہ وقت یاد رکھنا کہ وہی میرا مالک ہے، وہی میرا آقا ہے، میں اس کے ساتھ ہمہ وقت کا تعلق ہے. یہ جز وقت کا تعلق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. یہ کہ جیسے آپ کے اندر سانس چل رہی ہے، آپ کے اندر خون چل رہا ہے، آپ کے اندر یہ چیز ہمہ وقت اللہ کی یاد جو ہے نا، یعنی اس کو یاد رکھنا، اپنے ذہن میں تر و تازہ رکھنا، یہی اللہ کی یاد ہے. اس دوران جو ہے نا ظاہر آپ کی زبان سے الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، السلام علیکم، کام کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی ظاہر اس کا حصہ ہے. صبح آتی ہے، صبح کی کوئی دعا پڑھ لیتے ہیں، شام آتی ہے، شام کی کوئی دعا پڑھ لیتے ہیں، شیشہ دیکھتے ہیں، اس کی کوئی دعا پڑھ لیتے ہیں. یعنی کوئی بھی جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. یہ چند ایک کلمات پڑھ لیتے ہیں، تو یہ بیسیکلی اللہ کو سامنے رکھ کے جو ہے نا یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں دعائیں بھی سکھائی ہیں، کلمات بھی سکھائے ہیں، اور وہ بہترین کلمات ہیں، وہ بہترین دعائیں ہیں، ہم ان کا سہارا لینا چاہیے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ورد پڑھنا شروع کر دیا ہے یا آپ نے کوئی وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا ہے. اگر یہ ورد ہو، اگر یہ وظیفہ ہو، تو یاد رکھیں کہ یہ جو آیا ہے نا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اگر آپ اس کو وہ سمجھ لیں کہ کوئی تسبیح ہے، کوئی وظیفہ ہے، تو جنگوں میں تو نہیں ہو سکتا، نہ تسبیح چل سکتی ہے، نہ وظیفہ چل سکتا ہے. یہ تو مطلب وہ سارا تصور ہی کلا کما ہو جاتا ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اب ہم جو اہل ذکر جو ذکر کرتے رہتے ہیں اور وظیفے پڑھتے رہتے ہیں اور تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، وہ عمومی طور پہ یہ والی آیا کوٹ کر دیتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس آیا کو کوٹ کر دیتے ہیں. یہ تو وہ جنگ کے حالات کی آیا ہے. یعنی جنگ میں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو ویسے بھی بہت ضرورت پڑ جاتی ہے. اچھی خاصی مصیبت سامنے ہوتی ہے، جان کا کھیل کھیلنا ہوتا ہے، اس وقت تو ہمہ وقت اسے دعا مانگی جا رہی ہوتی ہے، قدم قدم پہ اللہ میرا ساتھ دے، اللہ میرا ساتھ دے، ان مصیبتوں سے جان چھڑا، کسی طرح ہمیں غلبہ دے، کسی طرح ہمیں جو ہے نا فتح دے. یہ اپنی اپنی زبان میں جو ہے نا الفاظ آتے رہتے ہیں اور آپ کا دل دھڑکتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ خواہشات جو ہے نا ظاہر دعا کی شکل میں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور وہ ذکر ہے یہاں پہ. یہ کوئی خصوصی قسم کا کوئی وظیفہ، خصوصی قسم کی تسبیح، 100 دانے کی، 1000 دانے کی، 500 دانے کی، لاکھ دانے کی، یہ وہ والی نہیں ہے جس کے لیے یہ آیت پڑھی جاتی ہے. کھجور کے دانے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس کے لیے. اور یہ آیا کوٹ کی جاتی ہے، اور ان کو ہمیں بتانا چاہیے کہ بھائی یہ تو جنگ کے حالات کی چیز ہے، ذرا وہاں پڑھ کے کھجوروں پہ اور یہاں پڑھ کے جو ہے نا 100 اور 1000 لاکھ دانوں پہ پڑھ کے دکھائیں ذرا. یہ کام کریں گے. پیچھے تو اسباب کی بات کی جا رہی تھی، اور یہاں پہ آ کے آپ اسباب کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں. نہیں، اسباب کے اندر رہنا ہے، دنیا کے اندر جانا ہے، دنیا کو کمانا ہے، دنیا کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ ملنا ہے، لیکن کسی جگہ پہ بھی آپ نے شریعت کو توڑنا نہیں ہے. اللہ کو ہمہ وقت یاد رکھنا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کر رہا ہوں. یہ چیزیں جو ہے نا وہ سامنے رہنی چاہیے. اس کے بعد کہا ہے فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور جب تم اطمینان کی حالت میں آ جاؤ. یہ جو لفظ آیا ہے اطمأننتم، جب تم اطمینان کی حالت میں آ جاؤ، یہ کس کے مقابل میں آیا ہے؟ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ کی جگہ پہ آ گیا ہے اس کے مقابل میں. اب دونوں کی باؤنڈریز ڈیفائن کر دی. کتنی خوبصورت بات ہے، دونوں کی باؤنڈریز ڈیفائن کر دی ہیں. اب جو استاذ محترم لفظ استعمال کرتے ہوتے ہیں نا، آپا داپی، وہ بھی واضح ہو گیا. یہ بے اطمینانی کی کیفیت ہے.
आपादापी बेइत्मीनानी की तब कैफियत है। और जब ये लफ्ज़ मैंने भी सुना शुरू में, तो मुझे भी अजीब सा लगा कि असल तो लफ्ज़ क्या है? वइन खुफ्तुम ना, और उससे आपादापी निकाल लिया। तो असल में ये है बेइत्मीनानी की कैफियत। उसी को इन खुफ्तुम जो है ना पीछे यानी लफ्ज़ बोला गया है। तो जो परेशानी है, आपादापी आपादापी है, दौड़-धूप है, वो बेसिकली क्या है? ये इत्माअनन्तुम है, कि जब तुम इत्मीनान की हालत में आ जाओ। इत्मीनान की हालत कौन-सी है? ये रूटीन की लाइफ़ है आपकी, रूटीन की लाइफ़ है। रूटीन की लाइफ़ है फ़अक़ीमुस्सलाह। तो इस रूटीन की लाइफ़ में जो है ना ये नमाज़ को कायम करो। यहाँ पे 2 लफ़्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, फ़इज़ा क़ज़य्तुमुस्सलाता और फ़अक़ीमुस्सलाता। नमाज़ जो तख़फ़ीफ़ वाली नमाज़ है, उसके लिए लफ़्ज़ क्या इस्तेमाल किया? क़ज़य्तुम का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया। और जो इत्मीनान वाली नमाज़ है, उसके लिए लफ़्ज़ क्या इस्तेमाल किया? फ़अक़ीमुस्सलाह। यानी इकामत नमाज का जो लफ्ज़ आता है, इकामत सलात का जो लफ्ज़ आता है, ये असलन किस लिए आता है? ये आता है कि नमाज को पूरा पढ़ा जाए, इत्मीनान के साथ पढ़ा जाए, सुकून के साथ पढ़ा जाए, और वो उन तमाम शराइत के साथ पढ़ा जाए जो सुन्नत से साबित हैं। यानी नमाज में मदावमत की जाए। मदावमत क्या होता है कि मुस्तकिल नमाज पढ़ी जाए, पाँचों नमाज़ें पढ़ी जाएँ, अपने टाइम पे पढ़ी जाएँ, जमात के साथ पढ़ी जाएँ। उसके जो भी ज़ाहरी नमाज की हैत है, जैसे रुकू है, सजदा है, तशहुद है, ये सारे काम किए जाएँ। उसके अंदर जो तस्बीहें पढ़ी जाती हैं या उसके अंदर जो कुरान पढ़ा जाता है, वो भी पढ़ा जाए। इसके लिए लफ़्ज़ फ़अक़ीमुस्सलाह का लफ़्ज़ आया है। और जो तख़फ़ीफ़ वाली नमाज़ थी, उसके लिए क्या आया? क़दय्तुम का लफ़्ज़ आ गया है। तो ये दोनों फ़र्क के साथ जो है ना, क्योंकि जब आप इत्मीनान की हालत में होते हैं, तो फिर आपको इकामत सलात करनी है, और जब आप तख़फ़ीफ़ की हालत में होते हैं, तो वहाँ क़दय्तुमुस्सलाह यानी बस नमाज़ ही पढ़नी है, जितनी कहा गया है उतनी पढ़नी है, बस पढ़ लेनी है। यानी ये फ़र्क है जो दोनों में आपने कायम रखना है। उसके बाद कहा है इन्नस्सलाता कानत अलल मुअमिनीना किताबम मौक़ूता। बेशक जो नमाज है, ये मोमिनीन पे फ़र्ज़ की गई है। किताब का मतलब लिखी हुई चीज़ है, फ़र्ज़ की गई है। मौक़ूत जिसके लिए टाइम मुकर्रर कर दिया गया है। मौक़ूत उसको कहते हैं जिसके लिए टाइम मुकर्रर कर दिया गया है। तो बेशक जो नमाज है, ये फ़र्ज़ की गई है मुसलमानों पे, और इसके लिए टाइम भी मुतय्यन है। 2 चीज़ें, यानी फ़र्ज़ भी की गई है, और उसके बाद इसके साथ टाइम भी जो है ना वो यानी मुतय्यन कर दिया गया है। ये आया नंबर 103 था। इसके अंदर एक और पहलू है, मैं आपके सामने खोलना चाहता हूँ। उस्ताज़ मोहतरम ने जनाब जावेद अहमद गामदी साहब ने कुरान मजीद की जब पूरी की पूरी तफ़सीर जो है ना लिखी है, सामने चीज़ें हमारी आती हैं, तो कुछ ऐसे मकामात हैं, यहाँ उन्होंने बड़ी दिक्कत नज़र के साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाले हैं, उनमें से एक पॉइंट ये भी है। और ये हमारी पूरी तफ़सीर की जो तारीख़ है, उसके अंदर ये बिल्कुल नया पॉइंट है। यानी अभी तक जो हमने पढ़ी हैं चीज़ें, जो उस्ताज़ मोहतरम का अपना ख़ास एक नुक्ता नज़र है, वो सूरा आले इमरान में पढ़ा है। वो भी जगह मैंने आप लोगों के सामने हवाले के तौर पे जो है ना आपको बता देता हूँ। इस पे कोई तनकीद भी नहीं हुई। ये बड़ी मज़े की जगह है। मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है जो उस्ताद मोहतरम का पॉइंट है, लेकिन पहले मैं आप लोगों को वो जगह बता देता हूँ जो पीछे जो है ना वो, ताकि आप लोगों को एक आइडिया रहे, ये क्या चीज़ है। ये है जगह, ये आया नंबर आले इमरान की 127 है। लियक़्तअ तरफ़म मिनल लज़ीना कफ़रू, ये है। अ, इसकी तफ़सील ज़ाहिर है कि जो मेरा पुराना सेशन है, लेक्चर है, इसी मौज़ू पे जो दर्स कुरान है, उसको देख लीजिएगा। लेकिन मैं वैसे ही आप लोगों के सामने हाइलाइट कर दिया है कि वो जगह है जो सूरह आल इमरान में बिल्कुल एक यूनिक सिचुएशन सामने आती है, और दलील की बुनियाद पे ऐसे लगता है कि ये ऐसे ही है। अदरवाइज़ जो है ना बड़ी कन्फ्यूजन पैदा होती है कि ये क्या मतलब है इसका। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा पहलू है, वो है, वो सूरह अन-निसा के अंदर है। वो विरासत का पहलू है। उसपे तो हमारे बहुत सारे सेशंस हो चुके हैं। बड़ी तफ़सील के साथ जो है ना कई एक सेशंस हुए हैं उसमें, ये सारी तफ़सील के साथ किया है, और वहाँ ज़ाहिर है कि वहाँ में भी इत्मीनान हासिल होता है कि अल्लाह का शुक्र है कि कुरान मजीद की रोशनी ही में जो है ना हम विरासत को समझ रहे हैं, वरना कुरान मजीद के बाहर बैठ के जो है ना विरासत को समझते हैं। ये 2 पहलू हैं जो उस्ताद मोहतरम के आते हैं, और ये वाला जो मकाम है जो अभी आपके सामने है, 103 नंबर आया,
یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اچیومنٹ ہے، یہ بھی کم نہیں ہے۔ تو پوائنٹ کیا ہے کہ آپ اطمینان کی حالت میں آ گئے، اطمینان کی حالت میں آ گئے نا، اور اس کے لیے کہا کہ نماز کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنے کے لیے شرائط ہیں جو جب مختلف جگہوں پہ بیان ہوئی ہیں۔ وہ ایک مداومت ہے، مداومت مستقل پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جیسا کہ نماز ہے اس کو ویسے ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ ظاہر ہے سنت سے یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ قرآن مجید نے اس پہ بھی جو ہے نا مختلف جگہوں پہ زور دیا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو پہلو ہے وہ یعنی ٹائم کو سامنے رکھنا ہے، جس ٹائم پہ یہ متعین کر دی گئی ہے اسی ٹائم پہ اس کو پڑھنا ہے۔ جب یہ پچھلی آیت نمبر 101 میں ہم نے پڑھا تھا، میں تھوڑا سا ویسے ذرا ڈیلے کر رہا ہوں سسپینس پیدا کرنے کے لیے تو وہاں پہ لفظ آیا تھا ان تکسرو، اور یہاں پہ قصر کرتے ہوئے اس میں جمع کا لفظ بھی جو ہے نا تخفیف میں شامل کر لیا گیا۔ عمومی طور پہ جمع علیحدہ رکھا جاتا ہے اور قصر کو علیحدہ رکھا جاتا ہے۔ قصر یہ ہے کہ نماز میں تخفیف کر لی جاتی ہے، اور جمع کیا ہے، دو نمازیں اکٹھی کر لی جاتی ہیں۔ لیکن ہم اس کو ایسے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دونوں پہلو اس کے اندر آ جاتے ہیں، لیکن اصلاً قصر کس کو کہتے ہیں؟ نماز کو چھوٹا کر دینا یا کسی چیز کو چھوٹا کر دینا، اس کے لیے لفظ قصر کہا گیا ہے۔ یہ جو جمع کرنے کا ہے یہ کہاں سے لیا؟ یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام سفروں کے لیے بھی رعایت دے دی تو یہ دونوں کام ایٹ اے ٹائم کیے ہیں، دونوں کام جو ہے نا ایٹ اے ٹائم کیے ہیں۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو ہے نا وہ پوچھا ہے کہ یہ کیا کر دیا، مطلب یہ کہ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عنایت ہے، اس کو قبول کرو۔ اب وہ تو سمجھ گئے، لیکن اس کے بعد ہماری علمی تاریخ جو ہے وہ اس پوائنٹ کو جو ہے نا یہ دبا رہا ہے۔ یہ تو مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حکم دیے ہیں، ایٹ اے ٹائم دیے ہیں۔ کون کون سے؟ نماز میں قصر کرنا یعنی تخفیف کرنا اور جمع کرنا، یہ ایٹ اے ٹائم دیے ہیں۔ سنت ہے، سنت کے طور پہ پوری امت اس چیز کو قبول کرتی ہے، اس چیز پہ کوئی انکار نہیں ہے کہ بنیادی طور پہ کہ یہ دونوں کام کیے ہیں اور ہر کوئی کر رہا ہے، اور اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن جب یہ آیا حوالہ بنی ہے تو پھر یہ آیا جو ہے یہ دونوں کام کر رہی ہے۔ یہ جو دوسرا پہلو جمع کرنے کا نا وہ ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سنت سے ہے۔ لیکن جب میں نے یہ کہا تھا کہ یہ فکر فراہی نے یہ کام کیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، عمومی طور پہ جو ہماری روایتی فکر ہے وہ اس آیا کو کوٹ کرتی ہے اور اس کے بعد وہ حدیث سنا دیتی ہے اور اس کے بعد خاموش ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم نے کیا کام کیا ہے، امام حمید الدین فراہی صاحب نے اور امام احسن اصلاحی صاحب نے اور رامدی صاحب نے قرآن کے ساتھ تمام احادیث کو ریلیٹ کیا ہے، قرآن کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے۔ تو جب وہ اس مقام پہ پہنچے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس چیز کو بھی جوڑنا تھا کہ جمع کرنا بھی اور نماز کو تھوڑا کر لینا، یعنی دونوں چیزیں شامل ہیں۔ اب یہ جو جمع کرنے کا جو پہلو ہے یہ دراصل یہاں پہ حذف ہے، یہ حذف ہے، اور حذف کو کھولا ہے اور نیچے اگر بریکٹ میں دیکھیں اور اس کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کی پابندی کرو۔ یعنی یہ جو نماز تھی تمہارے لیے وقت کی پابندی کی بھی چھوٹ دے دی تھی، بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ یعنی تمہارے لیے وقت کی پابندی کی بھی چھوٹ دے دی تھی، دو نمازوں کو جمع کرنے کی صورت میں وقت کی پابندی کی چھوٹ دے دی تھی۔ لیکن یوں ہی تم جو ہے نا اب آ جاؤ، اطمینان کی حالت میں آ جاؤ، تو وہ جو وقت کی چھوٹ دی تھی وہ مسئلہ ختم ہو گیا، اور اب آپ نے جو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جو وقت متعین ہے ہر نماز کے لیے، اس وقت اس کو پڑھو، بات پوری ہو گئی۔ تو اب اقامت الصلاۃ کی جب ہم کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی مداومت کی جائے، یعنی یہ بھی مداومت کا لفظ جو ہے دائمون قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اور اس کی محافظت کی جائے۔ محافظت کیا ہے کہ جیسا کہ ہے نماز ویسی پڑھی جائے، حافظون کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اس کے بعد تیسری کنڈیشن کیا ہے، وہ یہ کہ وقت کے پڑھی جائے، اور وہ یہاں پہ آ گیا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں یہ تینوں کنڈیشنز ہیں، یہ تینوں کو ریڈیوس کر دیا جاتا ہے جب آپ قصر میں ہوتے ہیں۔ وقت بھی ریڈیوس ہو جاتی ہے، اور محافظت بھی ریڈیوس ہو جاتی ہے، مداومت بھی جو ہے نا ریڈیوس ہو جاتی ہے۔ یعنی جو اقامت کا جو پہلو ہے وہ اپنے اندر یہ تینوں پہلو لیے ہوتا ہے، اور یہ کم ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں یہ بات لی جاتی رہی ہے کہ وقت کی پابندی کرو، یہ سارا زور اس پہ دیا جاتا رہا ہے،
حالانکہ اس کے اندر دوسرا پہلو بھی اندر لپٹا ہوا ہے کہ ہم نے تمہیں وقت کی جو پابندی پیچھے ختم کروائی تھی کہ 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھ لو، وہ ہم نے اب اٹھا لی ہے کیونکہ اطمینان کی حالت میں آگے ہو۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا پوائنٹ ہے، بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے یہ غامدی صاحب کی اس معاملے میں۔ اس کے ساتھ ایک اور جو ہے نا وہ میں یعنی نتیجتاً ایک اور چیز سامنے آ جاتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک پورا کا پورا جو نقطہ نظر ہے جس کو ہم اہل تشیع شیعہ جو نقطہ نظر ہے یہ کہا جاتا ہے، ان کے ہاں 3 نمازوں کا جو تصور ہے، 3 نمازیں ان کے ہاں عمومی طور پہ بلا وجہ جو ہے نا 2 نمازوں کو جوڑ دیا جاتا ہے، ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو۔ اور یہ نقطہ نظر جو وہ کر لیتے ہیں یہ ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت میں بھی پایا جاتا ہے، ہمارے فتووں کی صورت میں۔ عمومی طور پہ اس پہ ہم عمل نہیں کرتے، لیکن روایات ہمیں آ کے بتاتی ہیں کہ یہ کام ہوا ہے کہ بلا وجہ بھی ہم نے جو ہے 2 نمازوں کو جوڑا ہے، بلا وجہ۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی بلا وجہ۔ یہ جو اہل تشیع کا نقطہ نظر ہے وہ کہتے یہ ہے کہ روایات ہیں، بلا وجہ جو ہے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اہل سنت میں بھی نقطہ نظر پایا جاتا ہے، جیسے امام ابن تیمیہ ہے اور بھی لوگ بھی ہیں کہ بلا وجہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، یعنی کسی وقت آپ کا جی چاہ رہا ہے 2 نمازیں اکٹھی پڑھنی پڑھ لیں، یعنی پایا جاتا ہے نقطہ نظر۔ میں کہہ رہا ہوں یہ عمومی نہیں ہے لیکن پایا جاتا ہے، ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، اہل سنت والجماعت میں بھی پایا جاتا ہے۔ جب ہم یہ استاد محترم کا یہ سامنے آ گئی تو اب اس کو بھی سائڈ لائن کر دیا گیا ہے اس نقطہ نظر کو۔ اس میں اصول ہے نا، جب وہ کہتے ہیں کہ حدیث قرآن میں منسوخ کر سکتی ہے، پھر اس کے بعد بات نہیں بجائے، پھر وہ فریم ورک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث سے پتہ چل گیا تو پھر وہ منسوخ ہو۔ جی وہ کر لیتے ہیں، وہ اپنے فریم ورک میں کہہ رہے ہیں، میں ان کے فریم ورک کو ختم نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ جو اہل سنت کے درمیان میں یہ پایا جاتا ہے، جب قرآن نے آ کے ہمیں بتا دیا کہ میں نے تمہیں تخفیف دی تھی، اب تخفیف نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، اور تخفیف کی وجہ بھی بتا دی۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور وہ جہاں جہاں پائی جائے گی وہاں ہم نمازوں کو جوڑیں گے بھی اور نمازوں کو قصر بھی کریں گے۔ میری بات واضح ہو گئی نا؟ یعنی کوئی وجہ ہونی چاہیے، کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ اب قرآن نے آ کے فیصلہ کر دیا کہ کوئی وجہ ہونی چاہیے، اور یہاں پہ آ کے بتا دیا کہ وہ وجہ جو ہی ختم ہوتی ہے، اطمینان کی حالت ہوتی ہے، تو پھر 2 نمازوں کو نہیں جوڑ سکتے۔ وہ جو خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں، تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اس بات کو مان بھی لے کہ ہم نے قرآن شریف کو میزان بنانا ہے اور اس کو نہیں بنانا، پھر بھی اصول نہیں مل رہا، وہ اصول اس جگہ پر اصول مل گیا ہے، اس اصول نے آ کے اس گیپ کو توڑ دیا۔ اس کو مان لیں تو پھر کہاں قرآن شریف کے اندر پھر اس کی نگیٹ میں وہ نہیں ہے نا، وہ یہاں نکل آیا ہے۔ جی اصول میں اگر آپ مان لیں کہ منسوخ نہیں کر سکتے، پھر یہاں سے اصول پھر یہ سمجھ آ گیا۔ ہاں پھر یہاں سے کسی کو منوانا نہیں ہے، ہم نے منوانا نہیں ہے، لیکن اپنی علمی طور پہ جسٹیفیکیشن کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یعنی 2 نمازوں کو بلا وجہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ وجہ تب بنے گی جب جو ہے نا ان خفتم ہوگا، اور اس کے بعد آخر میں آگے پھر پتہ چل گیا کہ یہ جو تخفیف تھی اس سے تم باہر نکل آئے ہو، خواہ وہ جمع کرنا ہے خواہ وہ قصر کرنا ہے، اس سے باہر نکل آئے ہو، تو اب نماز اپنے ہی وقت پہ پڑھی جائے گی۔ انفرادی نمازیں جمعہ ہو یا عصر ہو یا مغرب ہو یا عشاء ہو، یہ اپنے اپنے وقت پہ پڑھی جائیں گی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ 103 نمبر جو آیا ہے یہ 101 کے ساتھ کیسے خوبصورتی کے ساتھ مل جاتی ہے اپنے مفہوم کے لحاظ سے۔ اس کے بعد یہ بات واضح ہو گئی، اگر کہتے ہیں تو آگے بڑھیں بہت خوبصورت طریقے سے۔ یعنی یہ کہ یہ استاد محترم کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ میں اس کو بلکہ ان کے ایک جو شاگرد ہیں عمار خان ناصر صاحب، انہوں نے تو یعنی کہا ہے کہ میں نے تو اس مقصد کے لیے پورا لٹریچر کھنگال ڈالا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی کلو مل جائے مجھے، یعنی فقہ کی جو تاریخ ہے نہیں کلو ملا کوئی ایسا ہم کے یعنی علم کے حد تک جو ہے نہیں کلو ملا اس چیز کا۔ تو یہ غامدی صاحب کی جو ہے نا بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ظاہر ہے فقہ فہم کا مسئلہ ہے، انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہے، تو جب ایٹ اے ٹائم حکم دیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں کر سکتے ہو، جمع بھی کر سکتے ہو اور قصر بھی کر سکتے ہو، تو قصر تو سمجھ آ گئی پچھلی آیا سے، لیکن جمع کہاں سے آئی؟ یہ تو مانتے ہیں، سرنڈر کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں، وہ جو حکم دے گے سر آنکھوں پہ کوئی انکار نہیں ہے، لیکن جب حکم دیا ایٹ اے ٹائم دیا ہے، تو جب اس آیا کو بیس بنایا ہے تو وہ جو دوسرا پہلو ہے وہ کہاں سے لیا ہے؟ یا تو کہا جا سکتا تھا کہ وہ اشارے ہیں وہ دے سکتے ہیں حکم، نہیں، بلکہ وہ اسی جگہ سے اب استنباطی معاملہ ہو گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ایک شارع کی ہونے کی حیثیت سے، اور ایک معاملہ ان کی فقہ نبی ہم کہتے ہیں کہ اصل میں یہ استنباط ہے، دوسرا پہلو بھی استنباط ہے، اور ان کا استنباط جو ہوتا ہے وہ بھی شریعتی ہوتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ کوئی مختلف چیز نہیں ہوتی، وہ بھی شریعت ہی ہوتی ہے. لیکن ہم یہ فرق کرتے ہیں کہ ایک اسٹینڈ الون شریعت ہوتی ہے جو اپنے وجود میں خود کھڑی ہوتی ہے، اور ایک شریعت وہ ہوتی ہے جو ان کا استنباط ہے. اور ظاہر ہے کہ رسول کے رسالت کے مقام پہ کھڑے ہیں. اگر کوئی خود استنباط کر رہے ہیں، کس چیز سے ڈیڈیوس کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں، انفر کر رہے ہیں، تو وہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ یہ بھی انہیں کا مقام ہے. ظاہر ہے کہ ان کے یہاں بے خطا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں. تو وہ بھی جب انہوں نے وہاں سے اٹھایا تو وہ بھی یہیں سے اٹھایا، کوئی اور جگہ سے نہیں اٹھایا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آگے چلتے ہیں. تو اب درمیان میں ہمارے پاس دو چیزیں تھیں جس کو قرآن مجید نے روک کے بات کہی تھی. ایک اس نماز سے پہلے کا معاملہ ہے، وہ ہے قتل خطا کا. یعنی بات تو کچھ اور ہو رہی تھی، اور درمیان میں جو ہے نا وہ قتل خطا کا معاملہ آ گیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جن علاقوں میں جانا تھا وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو مارا نہ جائے، غلطی سے نہ مارا جائے. یہ ایک پہلو تھا. اس کے بعد دوسرا پہلو جو ہے نا نمازوں کا آ گیا تھا کہ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ایون جنگ کی حالت میں بھی توڑا نہیں جا سکتا. یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے. ہمارے ہاں عمومی طور پہ جو جماعتیں، مذہبی جماعتیں ہوتی ہیں یا مذہب پہ نام پہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے اب بڑا مقصد آ گیا ہے. تو نعوذ باللہ، ہمارے سامنے بڑا مقصد آ گیا ہے، ہم نے اسلام کا نظام قائم کرنا ہے، ہم نے کوئی اور چیزیں جو ہے اصلاح کرنی ہیں. تو اگر اس میں نمازیں تھوڑی بہت چھوٹ بھی جاتی ہیں تو کیا مسئلہ؟ یہ عام کارکنان، جو عام لوگوں کا ایک تصور بن جاتا ہے اپنے آپ. لیکن یہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں، نماز ہر جگہ جو ہے نا اپنی اہمیت جتائے گی، خواہ وہ آپ میدان جنگ میں ہی کیوں نہ کھڑے. تخفیف کی اجازت ہے، اس میں جمع کرنے کی اجازت ہے. آپ دنیا کے اسباب کو استعمال کر لیں، اس کی پوری اجازت ہے. لیکن کیا نماز کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ نہیں چھوڑا جا سکتا، اس لیے کہ قتال کرنا جو ہے نا بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ نے خون جو ہے نا بہانا ہے، اور خون اللہ کی اذن سے بہانا ہے. یعنی دوسرے انسان کی جان لینی ہے، کوئی معمولی کام نہیں ہے، اور اس کا اذن ہونا چاہیے. اور اذن جو ہے نا یہاں پہ جو بتایا گیا پیچھے، وہ ظلم ہو رہا ہے انسانوں پہ، اس ظلم کا خاتمہ کرنا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بھی حکومت جو ہے نا وہ متنبع یعنی ہمیشہ رہتی ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو ہے نا جرائم نہ ہو، جرائم کا کلا کما کیا جاتا ہے. اور بعض کا جرائم کا کلا کما کرنے کے لیے جو مجرم ہوتا ہے اس کا خاتمہ کیا جاتا ہے. ایسے ہی اگر کوئی قوم جو ہے نا مجرم بن جاتی ہے تو اس کا کلا کما بھی کیا جاتا ہے. اس کی بھی کوئی حدود و قیود ہوتی ہیں، اور وہ بھی شریعت کی روشنی میں کی جائیں گی. سے دوسرے شخص کا خون بہانا ہے تو اس میں پھر جو ہے نا اللہ کی دی ہوئی اپنی شریعت جو ہے نا اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. تو اپنی جگہ نماز وہاں پہ بھی جو ہے نا آپ کی تربیت کا سامان مہیا کرے گی. ادروائز ایک فتنے کو مٹاتے مٹاتے آپ دوسرا فتنہ کھڑا کر دیں گے، آپ خود فتنہ بن جائیں گے. یعنی اگر وہ فساد فی الارض کی علامت ہیں تو آپ خود فساد فی الارض کی علامت بن جائیں گے. یہ چیزیں سامنے رہنی چاہیے. یہ دو پہلو تھے جو درمیان میں آ گئے، اور اس کے بعد پھر مضمون جو ہے نا اپنی اصل جو پیچھے سے چلا آ رہا تھا اس کے ساتھ جڑ گیا ہے. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ. اور اس کے بعد کمزوری نہ دکھاؤ. وَلَا تَهِنُوا، کمزوری نہ دکھاؤ دشمن کا پیچھا کرتے ہوئے، دشمن کا کے تعاقب میں یا نہ وہ کمزوری نہ دکھاؤ. تہینہ وہن سے ہے، وہن کا مطلب ہو جاتا ہے بزدل ہو جانا، کمزوری دکھانا. پھر ابتگا کا مطلب ہوتا ہے تلاش میں نکلنا، پیچھے پیچھے نکلنا، پیچھے جانا. قوم یہاں پہ دشمن ہے، قوم کا مطلب دشمن ہے کہ دشمن کی پیچھے پیچھے یا پیچھا کرنے میں جیسے کہ جنگوں میں ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، کمزوری نہیں دکھانی. یہ پھر ابھارا ہے مسلمانوں کو. اس سے پہلے آیا نمبر 71 میں ابھارا تھا، 75 میں ابھارا تھا، 84 میں ابھارا تھا. میں ویسے ہی آپ لوگوں کو ان آیات کو جو ہے نا دکھا دیتا ہوں کہ وہ اس کی یعنی نوعیت کیا تھی. 71 میں یہ کہا تھا کیا کہ اپنے اسلحہ لو اور اس کے بعد ٹولیوں میں نکلو یا اکٹھے نکلو. 71 میں یہ مضمون تھا. اس کے بعد 75 میں جب ہم جاتے ہیں تو اس کے بعد کہا گیا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک طرف جو ہے نا بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، ان مرد ہیں جو دبا لیے گئے ہیں اور ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ظالم لوگ ان پہ ظلم کر رہے ہیں. یہ دوسری دفعہ مسلمانوں کو ابھارا گیا تھا کہ باہر نکلو جنگ کے لیے. اس کے بعد 84 میں آ کے پھر کہا گیا کہ مسلمانوں کو ابھارو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جنگ کے لیے نکلیں، گو کہ یہ
آپ نے اکیلے بھی آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے، اور ہر فرد پہ جو مسلمان ہے اس پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نکلیں. وہ ہے فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین. یعنی یہ بات کہہ کے جو ہے نا یہ ابھارا گیا تھا. اور پھر یہاں پہ 104 یہ چوتھی دفعہ جو ہے نا یہ مسلمانوں کو ابھارا گیا ہے کہ تم نکلو اور دشمن کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ. اس کے بعد ہے ان تکونوا تعلمون، اور اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو. یہ تعلمون کا جو لفظ ہے یہ علم سے ہے، اردو میں بھی الف لام میم استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تکلیف، دکھ، رنج. اگر تم رنج اٹھا رہے ہو، دکھ اٹھا رہے ہو، جنگ کرنی ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے. فإنہم یعلمون، اور تمہارے دشمن بھی یہ رنج اٹھا رہے ہیں. کما تعلمون، جیسا کہ تم جو ہے نا یہ رنج اٹھا رہے ہو. وترجون من اللہ، اور تم اللہ سے وہ کچھ چاہتے ہو ما لا یرجون، وہ یہ نہیں چاہتے، دشمن یہ نہیں چاہتے. وکان اللہ علیما حکیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات علیم اور حکیم ہے. یہ میں نے ترجمہ کر دیا ہے. اب اس کی ذرا تھوڑی سی تفصیل میں جاتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ بڑی اہم پہلو ہے یہاں پہ بھی. یہ آج سے کچھ سیشنز پہلے جو ہے نا یہ اس موضوع پہ بات ہوئی تھی. پیچھے میں دوبارہ اس پہ لے کے جانا چاہتا. پیچھے ایک جگہ ایک مقام آیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. کس بات کو نہیں سمجھتے؟ یہ کہ جو بھی اچھائی ہوتی ہے، کوئی بھی برائی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی کہا کہ اگر تمہیں کوئی جو ہے نا برائی ہوتی ہے تو تمہاری اپنی طرف سے ہوتی ہے. تو وہاں پہ میں نے اس چیز کو بتایا تھا کہ یہ سورہ آل عمران کی جو ہے نا جو پوری بات ہے، جو کئی صفحوں پہ پھیلی ہوئی بات ہے، اس کو سمرائز کر کے بتایا گیا ہے. اور یہ آگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود تبصرہ کیا تھا. وہاں پہ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک بات کہی تھی کہ ایک ہوتا ہے جس کو ہم فزیکل لاز کہتے ہیں، اور فزیکل لاز کیا ہیں کہ دشمن جو ہے وہ بھی تیاری کرتا ہے جنگ کے لیے، یا کوئی اور ایکس وائی زیڈ. آپ نے مقابلے کی دنیا میں، جیسے کہ اب مقابلے کی دنیا ہے، مسلمان ہیں، یورپ ہے، سائنسی طور پہ ایک مقابلے کی فضا بنی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ مسلمان بہت پیچھے ہیں اس معاملے میں، علمی دنیا میں، سائنس کی دنیا میں. تو جب بھی اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو قومیں کیا کرتی؟ قومیں فزیکل لاز کو بھی استعمال کر رہی ہوتی ہیں. فزیکل لاز کیا ہوتے ہیں؟ یہ کہ تم جو ہے نا اسباب لے کے آؤ، سرمایہ لے کے آؤ. اسباب سرمایہ کی چیز ہے. تم تدبیر سے کام لو، ٹیکنیک یوز کرو، پلاننگ کرو. یہی تدبیر ہوتی ہے نا. یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، تدبیر اور سرمایہ، اسباب. یہ دو چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. یہ دونوں چیزوں سے مل کے کسی چیز کو جو ہے نا، اس کے ساتھ ذرا محنت بھی شامل ہو جاتی ہے. یعنی تدبیر اور سرمایہ اور اس کے ساتھ محنت، ایفرٹ آپ کی، یہ تینوں چیزیں مل جائیں تو یہ آپ گو کے ایک کام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ جب آپ 100% اپنے طور پہ سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں کہ میں نے یہ کام کر ڈالا ہے، یہ آپ بھی کریں گے. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی تو بات ہو رہی تھی، آپ بھی کریں گے اور دشمن بھی کرے گا. مسلمان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کے ساتھ ایک چیز اضافی شامل کر دیتا ہے. وہ یہاں پہ بیان کی گئی ہے وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. تم تو اللہ سے جو ہے نا فتح، کامیابی، اس پہ بھروسہ، اس پہ توکل، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہو. اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے تم جو ہے نا میدان جنگ میں آئے ہو نا. تو تم بھی تکلیفیں اٹھا رہے ہو، وہ بھی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں. تکلیفیں کس چیز کی؟ ظاہر ہے کہ اپنے مال لے کے آئے ہیں، اپنا جو ہے نا وہ تدبیر لے کے آئے ہیں، اپنی محنت لے کے آئے ہیں، اور اس کے بعد نقصان بھی ہو سکتا ہے. پورے امکانات ہوتے ہیں، دوڑ دھوپ ہوتی ہے، مشکل کام نہیں ہوتا. اگر وہ رنج اٹھا رہے ہیں اس جنگوں کو، یعنی چھیڑ کے اس میں جو ہے نا داخل ہو کے، تو تم بھی اٹھا رہے ہو، یعنی تم بھی وہی کام کر رہے ہو. دونوں میں کیا فرق رہا؟ فرق دونوں برابر ہو گئے نا. وہ برابر کون سی جگہ ہے؟ آپ کی ایفرٹ ہے، آپ کا مال ہے، آپ کا جو ہے نا وہ تدبیر ہے. اور اس کے بعد اس چیز کا امکان کہ جو ہے نا آپ کو مارا بھی جاتا ہے، کوئی مال میں نقصان ہو سکتا ہے، کوئی تدبیر میں نقصان ہو سکتا ہے. یہ سارے پہلو ہوں گے. دوسری قوم بھی یہی کام کر رہی ہے اور تم بھی کر رہے ہو. لیکن ساتھ ہی یہ بتایا کہ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. چوتھا انگریڈینٹ جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے کہ تم اللہ کی رضا کا حصول چاہتے ہو، اور ساتھ یہ دعا گو رہتی ہو کہ یہ غلبہ ہمیں ملے، یہ کامیابی ہمیں ملے. اور اگر اس میں جو ہے نا کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو اس میں پھر صبر سے بھی ظاہر کام لیں گے. یہ ساری چیزیں اسلامی تعلیمات کا حصہ ہیں. یہ بات ہے جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے، اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے. تو یہ جو اخبار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ماننے والی چیز ہے، جی جی، یہ حق و باطل کے معاملے میں ہوگی یا عام سیکولر چیز میں بھی، جیسے کرکٹ کا میچ ہوتا ہے؟ جی، ہر جگہ ہر جگہ. اب اس کو جنرلائز کر دیں نا، جنرلائز کر دیں نا. کیونکہ لوگ اس پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں بھائی ٹیم کو بہتر بناؤ، دعا اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں کیوں کرتے ہو؟ دیکھو اس میں فرق پڑ جاتا ہے.
ایک تو چیز ہے جو قوموں کی جو ہے نا وہ عروج الزوال میں جو قومی پہلو ہوتے ہیں وہ خالصتاً قومی نقطہ نظر سے ہوتے ہیں. قومی سے مراد یہ ہے کہ وہ قومی نہیں جو نیشنلزم کا تصور آج کا ہے، وہ میں اس کی بات نہیں کر رہا. قومی نقطہ نظر سے مراد یہ کہ اہل اسلام، میں ان کی بات کر رہا ہوں. یہ اہل اسلام کا جو معاملہ ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو فتح اور نصرت یعنی مدد کرنا، اس کا بھی کرائٹیریا رکھا ہے. کرائٹیریا خاص طور پہ جنگوں کے حوالے سے یہ قرآن مجید نے جگہ جگہ بیان کیا ہے. وہ نصرت کیا ہے کہ تم یہ کام کرو، یعنی یہ سامان مہیا کرو، افراد مہیا کرو، ایفرٹ لگاؤ، تدبیر لگاؤ، اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو، مشکل آ جائے تو صبر کرو. یہ تم کام کرو گے، یہ لازمی کام کرو گے، اس کے بعد معاملہ مجھ پہ چھوڑنا ہے. اور جب مجھ پہ چھوڑو گے تو پھر میری جو کیا ہوا جو ہے نا عمل ہوگا اس پہ بھی تمہیں جو ہے نا خوش رہنا ہے. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ انفرادی طور پہ ہوں یا جو ہے نا اجتماعی طور پہ، کہ اگر آپ کے کیے ہوئے کے مقابلے میں وہ معاملہ الٹ ہو جاتا ہے تو اب جو ہے نا توکل کا لازمی طور پہ یہ لازمی جو نا پہلو ہے کہ جو کچھ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا ہے اس پہ رضا، اللہ کی رضا کے ساتھ اپنی رضا کو شامل کر دینا. اس کو رضا کا جو ہے نا تصور کہا جاتا ہے کہ یہ بھی آپ نے کام کرنا ہے. یہ سب کام کرو گے تو پھر تمہیں جو ہے نا یہ میں تمہیں نصرت کے مراحل سے گزار کے جو ہے نا تمہیں وہاں پہ لے جاؤں گا. یہ پہلو سامنے رہنا چاہیے. یہ قوموں کی عروج و زوال میں یہ بڑا اہم ہے. یہاں تک کھیلوں کا مطلب آ جاتا ہے وہ انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہوتی ہیں. بعض لوگ ظاہر ہے کہ اس کو اس اینگل سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یار یہ تو اللہ کو اس سے کیا غرض. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن آپ جنرلائز کر کے کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی وہ یہ چیزیں پھر وہی جنرلائزیشن کیا پرسن ٹو پرسن ویری کرے گا. لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پہ بھی آپ نے تدبیر، اسباب، دوسری طرف مسلمان ہو سکتا ہے. دوسری طرف مسلمان بھی ہو سکتا ہے. تو یہ انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہیں، اس کو اس ایکسٹریم حد تک نہیں لے جانا چاہیے. لیکن ہاں جنگوں کے اور قوموں کے عروج زوال میں یہ چیزیں سامنے رہنی چاہیے. وہ فیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ تو میرا خیال ہے کہ جو فیصلہ کرے گا وہ کا حق بات ہی ہوگی. وہ حق کو بات ایگزیکٹلی میں نے اس کو یہ مدد دینی ہے، جی یہ حق پر ہے. جی جی اس کو میں نے 100 رن دینے اور اس کو 50 دینے، دونوں مسلمان ہیں. جی جی وہ تو اللہ تعالیٰ میرا خیال ہے کہ وہ اس کو میرا نہیں خیال کہ اس کو اس طریقے سے لینا چاہیے. درست کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا بہرحال یہاں پہ یہ کہا گیا کہ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ جانتی ہے اور حکیم ہے. یہاں پہ علیم کا لفظ آ گیا ہے، یہ بڑا اہم پہلو ہے. یعنی کس پہلو سے علیم ہے کہ تم نے کتنا مال لے کے آئے اور تم کتنی ایفرٹ کی، تم نے کتنی تدبیر کی، اور تم نے میرے پہ کتنا توکل کیا. یہ میں جانتا ہوں تمہارے سارے انگریڈینٹس کو، مجھ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اس لیے اس قوم کے پیچھے چلو، یہ سب کچھ لے کے آؤ، اور میں نے کوئی ذمہ داری جو تمہیں ایک تکلیف میں ڈال رہا ہوں، مکلف ٹھہرا رہا ہوں، تو وہ میں جانتے ہوئے جو ہے نا یہ ذمہ داری ڈال رہا ہوں کہ تم یہ کام کر سکتے ہو. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ذمہ داری وہ ذمہ داری نہیں ہے کہ میں بھی کوئی آپ پہ ذمہ داری ڈالوں تو میں بھی جو ہے نا ایسے نہیں ہوگا کہ ایک طرف جو ہے نا 1000 بندہ کھڑا ہو اور ایک طرف 10 بندے کھڑے ہوں تو میں یہ ذمہ داری نہیں ڈالوں گا. میں نے علیم ہوتے ہوئے ذمہ داری ڈال رہا ہوں، تم نکلو. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس کو آگے جا کے سورہ انفال میں جا کے کھولا ہے کہ تم جو ہے یعنی ایک طرف اگر ان کے 200 بندے ہیں اور تمہارا 100 ہے، یعنی آدھا کا جو فرق ہے، پھر بھی تم غلبہ پاؤ گے. تو اس کی منیمم افرادی قوت بھی بتا دی، اسباب کی جو ہے نا افرادی قوت بھی بتا دی کہ اتنا ہونا لازمی ہے. تو یہاں پہ میں تمہیں مکلف ٹھہرا رہا ہوں، تمہیں ذمہ داری دے رہا ہوں کہ قوم کے پیچھے نکلو. تو میں جانتا ہوں کہ تم یہ کام کر سکتے ہو، پیچھے جا سکتے ہو، نکلو. پھر کیوں نہیں نکلتے؟ اور اس کے بعد حکیم کا لفظ آیا ہے. یہ بیسیکلی اس کو ہم علم کے ساتھ جوڑیں گے جا کے کہ اگر تمہیں اس کے اندر کوئی تکلیف آ جاتی ہے، رنج آ جاتا ہے، اور واقعی رنج آ جاتا ہے، اس میں تمہارے بندے کچھ مارے جاتے ہیں جیسا کہ غزوہ احد میں مارے گئے، یا تمہیں مال جو ہے نا تمہارا اڑ جاتا ہے، درمیان میں مسئلہ بن جاتا ہے، تو یہ بھی میری حکمت کا تقاضا ہے. یہ میں کیوں کرتا ہوں؟ یہ بھی سورہ آل عمران میں پڑھائے ہیں. یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ تمہارے اچھے اور برے جو لوگ ہیں، جو کھوٹ تمہارے دلوں کے اندر ہے، وہ بھی صاف ہو جائے کہ تم مجھ پہ کتنا بھروسہ کرتے ہو. اور جو کم بھروسہ کرنے والے ہوں گے وہ علیحدہ کھڑے ہو جائیں گے، جو زیادہ بھروسہ کرنے والے ہوں گے وہ علیحدہ ہو جائیں گے. تو یہ میری حکمت کا تقاضا ہے. یعنی یہ دونوں پہلو کہ میں تمہیں آزمائش میں ڈالوں گا، ابتلا میں ڈالوں گا، یہ کام بھی میں کروں گا. تمہیں میں مکلف ٹھہرا رہا ہوں، میں وہ بھی کام کروں گا. یہ بات واضح ہو گئی. آگے آیا جو ہے یہ اگلی آیا پڑھتے ہیں پیراگراف اور ختم کرتے ہیں. اس کے بعد اب 104 کے بعد جو ہے نا مضمون کنکلوژن موڈ میں آ گیا ہے. یعنی اب جو ایک پوری بات چل رہی تھی نا، اب پچھلی جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں
جو دوسرا حصہ ہم نے پڑھا ہے اس سورہ کا، پہلا حصہ تو آپ کو معلوم ہے پورا کا پورا شریعت کے بارے میں تھا، اس کے بعد اہل کتاب کی طرف مڑ گیا، اہل کتاب کے بعد منافقین کی طرف مڑ گیا، تو یعنی دوسرا حصہ جو ہے سورہ کا سارا کیا ہے؟ منافقین اور اہل کتاب ہے، انہیں کو زیر بحث لایا گیا ہے نا۔ اب اس کو کنکلوڈ کیا جا رہا ہے، اگلے ایک دو پیراگراف میں کنکلوڈ کیا جائے گا، یہ میرا خیال ہے 126 تک جائے گا، یہ تقریباً 100 ہاں 126 تک جائے گا، جس کے بعد یہ مضمون جو دوسرا ہے ختم ہو جائے گا، یعنی پورا سورہ جو ہے اپنے مضامین کے لحاظ سے ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو اس سورہ کے اندر سوالات ہیں ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ تو اب جو ہے نا یہ موڑ جو ہے، یہ ابھی خاتمہ نہیں آیا، خاتمہ تو وہی ہوگا جو سوالات ہوں گے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ابھی کہہ رہا ہوں، یہ بیسیکلی ابھی دوسرے حصے کا جو خاتمہ ہے، دوسرے حصے کا جو کنکلوژن ہے، اب اس کی طرف مضمون جو ہے نا مڑ جائے گا، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انا انزلنا علیک الکتاب بالحق، ہم نے تمہارے ساتھ یہ حق کے ساتھ جو ہے نا یہ کتاب اتاری ہے۔ حق کے ساتھ اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ٹھیک جو ہے نا، یعنی جو چیز حق ہو سکتی ہے اسی کے ساتھ جو ہے نا ہم نے اس کو اتارا ہے، اور یہی چیز فیصلہ کن ہو جاتی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ٹھیک قول فیصل کہہ لیں یا اس کو بالحق کہہ لیں، یہ ایک ہی بات ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو چیز اتاری جا رہی ہے ایز اٹ از ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، یہ ایز اٹ از جو ہے نا فیصلہ کن طریقے سے اتار دی گئی ہے۔ اب جو چیز آپ کے سامنے اتار دی گئی ہے، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، اب اس کے مطابق جو ہے نا تم نے فیصلے کرنے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے بما اراک اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو دکھا دیا ہے اس کتاب کی صورت میں، اس کتاب کی صورت میں جو تمہیں دکھا دیا گیا ہے وہ اب اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ یہ تمہیں جو دکھا دیا گیا ہے یہ بڑی اہم فریز ہے، اس میں لفظ آیا ہے اراکا۔ اراکا جو ہے اس کا معنی جو ہے یہ قرآن مجید کے اندر دو پہلوؤں سے استعمال ہوا ہے، ایک خواب میں کوئی چیز دکھا دینا، اور ایک آنکھوں دیکھی صورت میں دکھا دینا، اور یہ وحی کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہ خواب میں دکھا دینا یا آنکھوں دیکھی کوئی چیز دکھا دینا وحی کی صورت میں، یہ ایک ہی بات ہوتی ہے نبی کے لیے، یہ کوئی دو چیزیں نہیں ہوتی۔ جب ہم خواب کی بات کرتے ہیں تو بعض لوگ یہ سے متوحش ہو جاتے ہیں کہ یار یہ نبی کا خواب اور یہ تو عام لوگوں کا خواب ہوا، نہیں، نبی کا خواب اور آنکھوں دیکھو کوئی چیز دکھا دینا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو اللہ نے دکھا دیا ہے وہ کیا چیز دکھائی ہے؟ ظاہر ہے پیچھے کا کتاب کو دکھا دیا ہے، یعنی اب کتاب کے مضامین ہیں اصل میں، یعنی جو مبین ہونے کا قرآن کا جو پہلو ہے کہ یہ مبین ہے، قول فیصل ہے، قول حق ہے، وہ پہلو آپ کو دکھا دیا ہے۔ یعنی اب آپ کو قرآن کا وہ پہلو دکھا دیا ہے آپ کو، اب آپ نے اس کے مطابق جو ہے نا فیصلے کرنے ہیں۔ کیا فیصلے کرنے ہیں؟ کہ کون منافق ہے اور کون منافق نہیں ہے۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور ان بد عہدوں کی آپ نے کوئی جو ہے وہ حمایت نہیں کرنی۔ یہ خائنین کا لفظ آیا، خائن کہتے ہیں بد عہد، جو اپنے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیتا ہے، اپنے کیے ہوئے قول و قرار کو توڑ دیتا ہے، اس کو خائن کہا جاتا ہے۔ اور خائنین جمع کے طور پہ آیا ہے۔ خصیم کا مطلب ہوتا ہے جگڑالو، خصیم کا مطلب جگڑالو ہوتا ہے۔ یہ خصم جو لفظ ہے ہمارے ہاں اردو اور پنجابی میں بولا جاتا ہے، یہ اقبال کا مذاق پچھلی دفعہ جو ہے نا ایک دفعہ یہ خصم جو ہے نا جھگڑا کرنے والا، یعنی یہ کہ پنجابی میں شوہر کو میں تو اس کا ڈسکشن وائف سے نہیں کیا۔ اچھا، خصیم جو ہے جھگڑا کرنا، یہ کسی کی حمایت میں بھی کیا جاتا ہے اور کسی مخالفت میں بھی کیا جاتا ہے، یہ دونوں پہلو ہیں۔ یہاں پہ یہ حمایت میں ہے، اور منع کر دیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو ہم نے کتاب دکھا دی، آپ کو ہم نے پیچھے ساری باتیں سمجھا دی، کن کے بارے میں؟ انہی منافقین کے بارے میں۔ اس کو جنرلائز بھی کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم نے پورا قرآن آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اور اب اس کے مطابق فیصلے کرو، یہ جنرلائز کر لیتے ہیں ہمارے یہاں عمومی طور پہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، وہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ آگے ساتھ ہی کہا ہے وَلَا تَقُل لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، تو یہ ظاہر منافقین کی بات ہو گئی ہے۔ ان بد عہدوں، یہ بد عہد کون کون سے ہیں؟ جو مدینہ کے اندر منافق ہیں ان کے لیے بھی، اور مدینہ کے باہر جو منافق ہیں ان کے لیے بھی، یہ دونوں کو اب جو مضمون کنکلوڈ ہو رہا ہے اس میں دونوں منافقین مخاطب یعنی کیے جا رہے ہیں۔ اب آپ ان کے جو ہے نا وہ نہ بنے، کیا بنے؟ ان کی مدافعت کرنے والے، ان کی حمایت کرنے والے نہ بنے۔ اب یہ کون سا پہلو ہے جو پیچھے آ چکا ہے کہ ان کی جو ہے نا مدافعت نہ کریں؟ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ 105 آیا ہے، اس کے تحت میں نے نیچے جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو کچھ آیتیں جو ہے نا نوٹ کی ہیں، وہ یہ اگر آپ دیکھیں 88 آیا تو وہاں پہ آیا ہے فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا۔
تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ان منافقین کے بارے میں تم درو گروہ ہو رہے ہو؟ یعنی ایک حمایتی تھا اور ایک مخالفت میں تھا. اب ایک پوری تفصیل بیان کرنے کے بعد آخر میں آ کے پھر اس مضمون کو اٹھایا ہے، اور اٹھانے کے بعد کہا ہے کہ اب آپ نے یہ کام نہیں کرنا. آپ لوگوں کو یہ چیز بتا دی گئی ہے قرآن مجید کی ان آیات کی صورت میں کہ آپ نے ان لوگوں کا جو بد عہد لوگ ہیں ان کی آپ نے حمایتی نہیں پڑھنا. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، یہ حمایت کر کے غلطی کی ہے، اللہ سے استغفار کرو. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے غفور اور رحیم ہے. یہ خطاب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنگولر واحد کے صیغے کے طور پہ کیا گیا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسلمانوں کے نمائندہ ہیں، اور یہ گویا کہ پوری جماعت کو بات کہی گئی ہے. پوری جماعت کو یہ بات کہی گئی ہے، اور یہ کہ یہ جو ماضی میں ہو چکا ہے اس پہ کہا گیا کہ تمہیں اب اس پہ استغفار کرنا چاہیے. یہ چیزیں واضح ہو گئیں. اب قرآن کی صورت میں اوپر جو بیان ہوا ہے، اب اس کی روشنی میں اب یہاں پہ آ کے یہ کام اب آپ نے نہیں کرنا، اور اگر جو پیچھے ہو چکا ہے تو اب اس پہ استغفار کرنا ہے، اللہ سے جو ہے نا معافی طلب کرنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بہت اہم پہلو ہے، اور خاص طور پہ ہمارے پاکستانی جو صورتحال بن جاتی ہے سیاسی طور پہ، یہ وہ پہلو بھی یہاں پہ آ جاتا ہے. یہاں سے ایک اور پہلو ہے، میں وہ بھی ساتھ ملا دیتا ہوں. ہمارے ہاں یہ جو کہا جاتا ہے کہ جج جو فیصلہ کرے گا، یا کوئی ایکس وائی زیڈ جو ہے نا، کوئی مولوی فتویٰ دیتے ہوئے، یعنی کوئی مفتی کو فیصلہ کرے گا، فتویٰ دیتے ہوئے کوئی فتویٰ دے گا، تو اس کو ہمیشہ جو ہے نا حق اور سچ کی حمایت میں کھڑا ہونا چاہیے. جج کو، وکیل کو، جج ہمیشہ، جج ہو، وکیل ہو یا کوئی مفتی ہو، حق اور سچ کی حمایت میں کھڑا ہونا چاہیے. اب اس کو معلوم ہو گیا ہے کہ ایک چیز غلط ہے تو پھر اس کی حمایت میں نہیں کھڑا ہوا جا سکتا. یہ ایک پہلو ہے. وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ وکیل کو وہی مقدمہ لینا چاہیے جس کے بارے میں اس کو یقین ہو کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. وہ بیسیکلی یہی آیا اس کی بنیاد میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ ایک چیز سچ ہے اور حق ہے تو اسی کا ساتھ دینا ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ اس نے غلط قتل کیا ہے، اس نے غلط ڈاکہ مارا ہے، پھر بھی آپ اس کے بہاف پہ کھڑے ہو جاتے ہیں وکالت میں، تو یہ بات غلط ہے. اس میں پھر آپ اس چکر میں آ جائیں گے. یعنی ٹھیک ہے استنباط، اس میں کوئی وہ مطلب اس میں وہ چیز نہیں ہے. اور یہ کہ ان خائنین کی اگر آپ کو معلوم ہو جائے، یہ فتوی کی بات کر رہا ہوں، یا جج اور وکیل کا جو رویہ ہے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ دوسرا بندہ خائن، بد عہد ہے، دھوکہ کیا، فراڈ کیا ہے، قتل کیا ہے، تو اس کا ساتھ نہیں دینا. یہ سیاست میں بھی پھر اس کو لے جائیں. اگر آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ آپ کے لیڈر نے کام غلط کیا ہے، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو پھر جو ہے نا آپ کے اندر یہ جرت ہونی چاہیے کہ جو ہے نا آپ سائڈ پہ ہو جائیں. اصول پہ بات ہونی چاہیے نا. تو یہ بات ہے، یہ چیز جو سامنے رہنی چاہیے. اچھا، اس کے بعد یہ کہ اگر ماضی میں یہ کام ہو چکا ہے، وہ فہم کی بنیاد پہ تھا یا عمل کی بنیاد پہ تھا، اس پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے استغفار کہا ہے. یعنی اگر آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ میں پہلے ساتھ دیتا رہا ہوں اور بعد میں معلوم ہو گیا کہ میں نے غلط کیا ہے، تو آپ نے اس فہم کی بنیاد پہ، فہم سے تو غلطی تو ہو سکتی ہے، انسان ہے ہم، یا عمل کی بنیاد پہ جو کچھ بھی آپ نے کیا اس کا ساتھ دیتے ہوئے ماضی میں، یا کسی وکیل نے یا کوئی جج نے، کوئی سیاستدان، جو بھی ایکس وائی زیڈ آپ کر لیں، آپ نے یہ کام کیا اور غلطی ہو گئی تھی، اس کا اظہار ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ اس کی ندامت ہونی چاہیے اور وہ استغفار ہونا چاہیے. کیونکہ ان مسلمانوں نے کچھ منافقین کا ساتھ دیا تھا پیچھے، اور اس کے حمایتی بن کے کھڑے ہو گئے تھے، اور وہ بڑے سخت قسم کے حمایتی بن کے کھڑے ہو گئے تھے کہ یہ بیچارے جو ہے نا، ہم کیوں ان کی داروگیری کرتے ہیں، کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ بلے مانس ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں. اور جب چیزیں واضح ہو گئیں، سامنے آ گئیں، تو اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں واضح ہو گیا یہ منافقین کیا منافقین تھے، کیا کچھ کرتے رہے تھے، اب ان کی حمایت میں کھڑے نہیں ہونا. اگر ماضی میں اس طرح کا کچھ ہوا ہے تو پیچھے ہٹ جاؤ. ماضی میں اگر اس طرح کچھ ہوا ہے تو پیچھے ہٹ جاؤ اور استغفار کرو. استغفار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والی ہے، بخشنے والی ہے. وہ تو ہے ہی سراسر رحمت ہے، وہ ہے ہی سراسر جو ہے نا غفور الرحیم ہے. تو یہ اسی کے ساتھ جو ہے نا آج کا ہم یہ سیشن ختم کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ آگے مزید جو ہے نا وہ کچھ تفصیل ہے. میں نہیں چاہتا کہ اب ظاہر ہے کہ اس کو آگے مزید لے کے چلوں، ٹائم لگ جائے گا. سلولی چلتے ہیں، سکون سے چلتے ہیں، رحمت سے چلتے ہیں. اس میں بھی جو ہے نا بڑے خیر ہوتے ہیں. رمضان اس میں بھی خیر ہوتی ہے، اس میں بھی خیر ہوتی ہے. تو اسی کے ساتھ کوئی سوال ہو آن لائن دوستوں کا یا یہاں بیٹھے تو میں حاضر ہوں.
आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, कोई ऑनलाइन दोस्त भी कोई इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें तो जी मोस्ट वेलकम जी। तो नई सब जी, जी बात करें। जी, जी। वाहिद तस्वीर आया है। जी, जी। क्या इसमें ये प्रोबेबिलिटी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किसी की तरफ माइल हुए हों? नहीं, वो क्योंकि कुरान मजीद आगे जाके खुद खोल देता है। यहाँ पे ये अमूमी तरीका है कुरान मजीद का कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेले को मुखातब किया जाता है और उसके बाद उस बात को फैला के सब पे अप्लाई कर दिया जाता है। अगली आया 109 देखें तो वहाँ शुरू होती है हा अंतुम हाउलाई जादलतुम अनहुम फिल हयातिद दुनिया। वहाँ जमा का सिगा आ गया। ये तुम ही लोग हो जिन्होंने इस दुनिया की ज़िंदगी में इनका साथ दिया है। तो अब यहाँ पे जो बात शुरू में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेले को खिताब करके कही थी, उसको आगे जाके खोल दिया है। वो अकेले को नहीं है। वो ज़ाहिर है कि पूरे मुसलमानों की जमात को है। तो ये चीज़ सामने रहनी चाहिए। कुरान मजीद का अमूमी तौर पे मज़ाज ये है कि वो चीज़ बाज़ औक़ात सिर्फ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हैं अल्लाह ताला की ज़ात और उसके बाद आगे जाके जनरलाइज़ कर देते हैं। तो वो उससे पता चल जाता है कि ये बुनियादी तौर पे सिर्फ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं किया गया, बल्कि पूरी और ज़रूरी नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका साथ दे रहे हों। न्यूट्रल भी हो सकते हैं, हो सकता है मुखालफत भी कर रहे हों। 2 ग्रोह हो गए हैं ना। तो हो सकता है कि हमायतियों में ना हों, दूसरे फ़रीक के साथ हों। तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि ये बेसिकली आपको मुख़ातब करने का मतलब ये है कि हा अंतुम हाउलाई जादालतुम अनहुम फिल हयातिद दुनिया। ये पूरे मुसलमान हैं और ज़ाहिर है जिन्होंने उनका साथ दिया होगा मुनाफ़िकीन का, वो भी कमज़ोर मुसलमान होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? आगे जाके पता चल जाएगा वो कमज़ोर कमज़ोर मुसलमान हैं। वो ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ना ही जो है ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर फारूक जैसे लोग हैं। वो कमज़ोर मुसलमान आगे जाके पता चल जाएगा, बट तफ़सील के साथ पता चल जाएगा क्योंकि इस मौज़ू को फिर जो है ना क्योंकि वहाँ अधूरा छोड़ा था ऊपर। वहाँ तो हिंट दिया था ना, अब उसको आके यहाँ खोला जा रहा है। तो अब उसको कन जो पीछे मज़मून आगे हैं उसको कंक्लूड किया जा रहा है। तो आस्ता-आस्ता जो है ना ये जैसे कहा कि 126 नंबर आया मुझे अभी याद नहीं है जहाँ पे जाके से सारे मज़मून खत्म हो जाएँगे। और जो फ़तह का लफ्ज़ आया था, जी। यहाँ वस्तग़फिरुल्लाह नहीं बल चल रहा है कि अल्लाह ताला को ये उम्मीद अच्छे लोग हैं, इस्तग़फ़ार करेंगे। जी, उनमें से कुछ इस्तग़फ़ार भी करेंगे और फ़तह तो मुनाफ़िकीन नहीं होंगे, मुसलमान कमज़ोर मुसलमान। मैं वही इस लफ़्ज़ ही कमज़ोर मुसलमान बोल रहा है। कमज़ोर से मुराद ये है कि जो कोई ना कोई उनके लिए नरम गोशा रखते हैं। हालात बन जाते हैं ना इस तरह। तो ये वो पहलू जो है ना सामने रहना चाहिए। ये जो मौजूदा आयात हैं ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। इसलिए मैं इसको आस्ता-आस्ता लेके चल रहा हूँ और कॉम्प्लिकेटेड हैं और उसके बाद ये आयात हमारी मौजूदा हालात से भी ताल्लुक़ रखती है। हमारी जो पाकिस्तान जो सियासी इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल बन चुकी है ना, यानी मुसलमान माशरे के अंदर ग्रुप बन जाना, जमातें बन जाना, तफ़रीक हो जाना, बँट जाना, ये उस चीज़ को बड़े अच्छे से एड्रेस करती है। और इवन बाद में जो सहाबा-ए-किराम के साथ मामला हुआ, उसको भी अगर इसकी रोशनी में देखा जाए तो ये बड़ी अहम चीज़ है। ये मैंने इन्फर नहीं किया, मैं अमूमी राय जो कहा जाता है, उसका मैंने साथ ये कहा है कि इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। क्योंकि इसमें जो एक केस था, जो अजमल कसाब का जो केस था, उसमें जिस वकील ने वो केस लिया था, उसपे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, उसको काफ़ी फेस करना पड़ा था, कंडेम किया था लोगों ने। लेकिन उसने कहा था कि एक मुजरिम भी है, तो उसको एक वकील को वो वकील होने का रखने का हक हासिल है, कि उसकी कोई वकालत करे। तो ये जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कि हर किसी को एक वकील मिलना चाहिए, जो उसकी तरफ से केस लड़ सके, जी, जी। तो वो तो फिर किसी मुजरिम को कोई वकील मिलेगा ही नहीं, आर्बिट्रेटर के ये इन्फरादी तौर पे अब वकील ने फैसला करना है और हो सकता है कि किसी जगह कोई एक वकील का दूसरा नुक्ता नज़र हो, दूसरे वकील का दूसरा नुक्ता नज़र हो। हम कोई हक हमारे लिए क्योंकि उनके लिए तो हक वाज़ेह था, इस इन फ़रीकों के लिए। किन फ़रीकों के लिए? जो मुख यहाँ पे मौलाना जी ने बता दिया, इनको खोल के बता दिया। उनके लिए तो हक वाज़ेह है, हमारे लिए हक वाज़ेह नहीं होता। हमारा जो वकील होगा, जज होगा या मुफ्ती फ़तवा देगा, उसने हालात के तहत फ़तवा देना है और हो सकता है कि एक शख्स जो है ना उसको दूसरे एंगल से देख रहा हो, तीसरे शख्स जो है ना उसको दूसरे एंगल से दे रहा हो। असल चीज़ ये है कि हो सकता है कि उस जुर्म की नोयत जो है ना मुख्तलिफ हो, एक के नज़दीक। अब हमने ज़ाहिर है कि उसको अप्लाई करना है, ये सारी एप्लीकेशन के इश्यू। मुफ्ती की बात सही है, वकील होता है ना, जी, जी। वो जो गवर्नमेंट की तरफ से एक अपॉइंटेड वकील एक मुजरिम को भी मिलता है, जो उसकी तरफ से केस पेश कर सके, क्योंकि मुजरिम खुद तो नहीं बात करेगा, कोई ना कोई वकील चाहिए जो उस पे बात करे। वो अगर जानता भी होगा कि ये गलत है, लेकिन क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो उसको वो केस पेश करना होता है कि भाई एक मैं आपकी बात समझ रहा तो हूँ। वो मैं ब जो ये एप्लीकेशन के अभी मसले अभी हैं। हालात जो इस तरह के, अब ये जो मॉडर्न ज़माने में जो इस तरह की चीज़ें हैं, उसमें एक मुजरिम को जो हक मिलना चाहिए कि उसको एक वकील मिले जो उसका केस पेश करे, सही या गलत तो उस वकील को पता होगा। जो साहब अगर अच्छा, नज़र आ गया मैं बताता हूँ। वीडियो में करते हुए, तो वो तो उसको पता है कि गलत है। होता ये है कि 2 सूरत-ए-हाल
ज़ाहिर है कि बन जाती हैं किसी भी जुर्म के हवाले से। एक शख्स जो है ना वकील ये समझता है कि ये इसने वाक़ई जो है ना गलत काम किया है। दूसरा कहता है कि ये हो सकता है कि ये इसके सर्कमस्टांसेस इस तरह के हों। एक्सटेनुएटिंग जो सर्कमस्टांसेस कहा जाता है वो यही है ना कि इसके सर्कमस्टांसेस जो है ना वो हो सकता है वो मुख्तलिफ हों। वो उसकी बेस पे केस लड़ता है, फिर वो उसके लिए हो सकता है ये जेन्युइन हो जाए। तो ये फैसला बिल आखिर उस वकील ने खुद करना है। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये अज़्यूम करके कर रहे हैं कि वकील केस हाँ, लड़ता है। हाँ, इसमें जो बहुत सारी गवर्नमेंट assumptions का अपॉइंटेड वकील होता है प्रोसिक्यूशन, इसमें वो बहुत सारी assumptions हैं। मैं इस चीज़ को मान रहा हूँ। वकील ये भी करते हैं कि जज के साथ ताल्लुक बना लेते हैं, इस बुनियाद पर भी होती है। लेकिन अगर अगर आपके पास ये जो आप ये तसव्वुर जो पेश कर रहे हैं, अगर ये वकील फ़र्ज़ किया ये वकील का मामला है, मैं मुफ्ती और जज की बात नहीं कर रहा। अगर उसके साथ ये 100% श्योर हो जाता है कि ये वाक़ई इसने जो है ना गलत काम किया, फिर मेरा ख़्याल है कि उसको नहीं खड़ा होना चाहिए। लेकिन वो ये भी मानता है कि मुजरिम को अपना केस पेश करने के लिए, लेकिन वो देखो वो केस पेश करेंगे तो वो चीज़ें छुपाएँगे आप। वो उसकी जुर्म को छुपा रहा है। है। वो जुर्म को वो छुपाने की बात नहीं है, वो हाँ, वो तो पेश करेगा क्योंकि गवर्नमेंट पेश करना एक और चीज़ है, लेकिन अगर उसके अंदर वो गेम ऐसी खेलता है कि वो जानते हुए उसके जो है ना अब कानून को तोड़ेगा, तो वो इखलाकी पहलू पे आ जाएगा ना। हाँ, लेकिन जो मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसेस वो हैं कि जिसके अंदर उसको रियायत मिलनी चाहिए। अगर उसको मालूम हो जाता है तो फिर तो जो मेरा ख़्याल है कि वो अदल की बात कर रहा है। ये डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये किसी के तकवा पे उँगली नहीं उठानी चाहिए। ये हो सकता है कि आप कहें कि ये यूँ है और यूँ है, फिर वो अंडरस्टैंडिंग की बात आ जाती है। इतनी गुंजाइश देनी चाहिए लोगों को। ये किसी चीज़ पे जो है ना वो एक्सट्रीम पे नहीं चला जाना चाहिए। बहरहाल ये एक रवायती अंदाज़ में जो बात कही है, मैं उसी अंदाज़ में बात कही। ये भी अभी मैं पाकिस्तान में था, जी, जी। तो जरगे में झगड़ा हुआ और फिर वो आदमी जो है वो उसने कहा इसको मैं मार दूँगा, और वो गुस्से में ऐसे आ रहा था और उसके छोटे भाई ने देखा, वो कह रहे मेरे बड़े भाई को मारने के लिए आ रहा है, और उसने उसको फायर कर दिया। चलें जी, आगे अगला जो है ना अब टॉपिक उसका पढ़ते हैं। केस जो भी लड़ेगा, उसको ये बात किसी को बतानी, समझानी है कि भाई ये